معزز سامعین اکرام، حاضرین محفل، میرے دوست بزرگ احباب، منبر پاک پہ جلوہ بار تمامی مسلک اعلیٰ حضرت کے وفاداران، مشرق شیخ شہر سنت کے پاسبان حضرات علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، عزیز بچوں، ہم ساتھی اور میرے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بڑا لمبا چوڑا کھینچ تان کر ہمارا تعارف آپ کے ناظم صاحب حضرت مولانا ہاشم صاحب نے کرا دیا۔ اپنے تعارف کے لیے فقیر حقیر سراپا تفسیر حاصل کثیر بس اتنا کافی سمجھتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں، اور جو سرکاروں سے الجھ گیا اس کے بول بالے نہیں ہوتے ہیں، اس کے منہ کالے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کمال تو یہ ہے کہ صرف دنیا میں نہیں ہوتے، قبر میں بھی ہوتے ہیں، میدان محشر میں بھی ہوتے ہیں، اور جو ان کے دامن میں چھپ گیا اس کے رخ اجالے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح سے پکارتا ہوا جاتا ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سبحان اللہ جو تیرے دامن میں۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی سن کر کہ آج میرے پیر و مرشد مظہر شیر بے شہل سنت، وارث علوم سرکار شیر بے شہل سنت، عطائے حضور سرکار شیر بے شہل سنت، میرے مرشد باوقار سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ جشن پاک، ان کی یاد، ان کا تذکرہ، مولا سے دعا ہے مولا آپ حضرات کی محبتوں کو سلامت رکھے اور سرکار مشاہد ملت کی بارگاہ میں ہم سب کا نذرانہ قبول فرمائے۔ عرس کا مقصد، جشن کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بس بتا دوں کہ جس کا عرس ہے اس کا پیغام کیا ہے یہ عوام کو بتا دیا جائے، عوام تک یہ پہنچا دیا جائے کہ تمہارے پیر کا پیغام کیا تھا، تمہارے پیر کا کہنا کیا تھا، تمہارے لیے انہوں نے کیا کیا فرمودات اپنے چھوڑے اور تم کو ان راستوں پر، طریقوں پر چلنے کی انہوں نے ہدایت کری، وہ یہ راستہ ہے۔ آج یہی مفقود ہے، اسی لیے اللہ سلامت رکھے مولا ہم سب کو، گمراہیت بڑھتی جا رہی ہے، کرامتیں زیادہ گنوائی جاتی ہیں اور حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، دور مطلب جو پیر صاحب کا مشن ہے وہ دور ہو جاتا ہے، کرامتیں آگے آ جاتی ہیں۔ ہم کرامت کے منکر نہیں، ہم کرامت والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لیکن کرامت بھی گناؤ، لیکن ساتھ ساتھ میں پیر کا مشن بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ سرکار مشاہد ملت کا عرس ہے، ان کا مشن کیا تھا، ان کی رفتار کیا تھی، ان کی گفتار کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، وہ فقیر حقیر سراپا تفسیر جو جانتا ہے وہ یہی تھی کہ دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں کی کا مربت کیجیے، فیض میں دل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت۔ اسی شعر کو آپ نے سن لیا، اور ایک شعر حضور مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، ذرا زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد انشاءاللہ فوراً گفتگو شروع ہو جائے۔ بارش آ رہی ہے، جا رہی ہے،
اور گئی ہے تو ابھی تک تو نہیں آئی ہے. اب جب تک ہونا ہوگا انشاءاللہ جشن مشاہد ملت جب تک نہیں آئی. مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنیوں ان سے تم مدد مانگو، سنیوں ان سے تم مدد مانگو. یہ ان جو اشارہ ہے یہ ہے کون لوگ، کن سے مدد مانگے؟ ان سے مدد مانگے تو کن سے مدد مانگے؟ سبحان اللہ. تو اس کی جب وضاحت کرو گے تو صحیح ہے کہ سامنے نظر آئے گا سنیوں غریب نواز سے مدد مانگو، سنیوں صابر پاک سے مدد مانگو، سنیوں وارث پاک سے مدد مانگو، سنیوں سید سالار سے مدد مانگو، سنیوں اللہ کے ولیوں سے مدد مانگو. شرک و بدعت بقا کرے کوئی، شرک و بدعت بقا کرے کوئی، اس کو چھوڑو، جانے دو، اس کی فکر نہ کرو. تم اپنی اما چاہتے ہو، اپنی حفظ چاہتے ہو، اپنی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کے آستانوں سے مدد مانگتے ہو. یہ جو چیزیں آپ کو بتائیں انشاءاللہ اسی کے تعلق سے چند لمحات تھوڑی دیر ہماری کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو 1 اور 2 اپریل کا تذکرہ کیا گیا جشن عید میلاد النبی جلسہ دستار فضیلت کا، اسی میں لگا ہوا تھا اور اسی میں جا کے واپس لگ جانا ہے. آپ سب کو ہمارے مولانا ہاشم صاحب نے دعوت دے دی ہے اور فقیر بھی اپنی طرف سے آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ 1-2 اپریل الجامعۃ الحشمتیہ میں جشن عید میلاد النبی ہوگا. آپ سب حضرات وہاں آنے کی کوشش کریے، جتنے لوگ آ سکتے ہیں آئیے. آپ کا مکمل ٹھہرنے کا انتظام و انتظام سب چیز کا کیا جائے. وعدہ مت کریے گا، آنے کی کوشش کریے گا. دور ہے، 250 کلومیٹر سے اوپر ہے لگ بھگ، اس لیے میں آپ سے وعدہ نہیں کرواؤں گا، مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گا کوشش کریے گا، آئیے گا. موقع ملے آئیے تو پھر انشاءاللہ کچھ علماء کرام اپنے خانقاہ کے وہی جو سب رہتے ہیں انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، کچھ آپ سنیں گے بھی، کچھ فیض بھی پائیں گے. مولا سے دعا ہے مولا ہماری آپ کی ساری محفلوں کو سلامت رکھے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی تمام محفلوں کو قبول فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع والہانہ طور پر جھوم کر بآواز بلند اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور اینوا مالک دو جہاں احمد مصطفیٰ روحی فداؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی و آر میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بار اور جھوم کے سنا دو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وصحبہ ابد الظہور مکرمہ. ایک بار اور جھوم کے سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ برکۃ من برکات اللہ سیدنا و سندنا و کنزنا و ذخرنا لیومنا و غدنا. حضور سیدی سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت سرکار اعلی حضرت بڑے پیارے انداز میں نغمہ سرا ہوتے ہیں. سرزمین بریلی شریف سے بیٹھ کر ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو بڑا پیارا بھرا پیغام دیتے ہیں. عشق میں ڈوب کر جب قلم چلاتے ہیں تو محبت سے جب پیغام دیتے ہیں تو اعلی حضرت ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے جا. من مانتی منہ مانگی مرادیں لے جا.
دو مصرے ہوتے ہیں شعر میں. اس شعر کے پہلے مصرے کے اندر ہی دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک بات یہ ہے مانگ من مانتی, جو دل کی مراد ہے مانگ لے, جو تیرے دل خواہش کرتا ہے مانگ لے, جو تیرا دل آرزو کرتا ہے مانگ لے, جو تیرا دل تمنا کرتا ہے مانگ لے. کس سے مانگ لے؟ حبیب خدا سے مانگ لے, اللہ کے حبیب سے مانگ لے, سرور کائنات سے مانگ لے, فخر موجودات سے مانگ لے, امام الرسول سے مانگ لے, امام الانبیاء سے مانگ لے. ارے سن سن, یہ ان کا دربار ہے جن کو اللہ نے محتاج بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ بھیجنے کے بعد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے سن سن, یہ ان کا دربار ہے جن کو محتاج کہنے والے وہاں بڑے ہیں, سنی نہیں ہے. یہ محتاج کا دربار نہیں بلکہ یہ ان کا دربار ہے جن کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے قیامت تک کرتا رہے گا انا اعطیناک الکوثر. یہ ان کا دربار ہے جن کو محتاج نہیں کہا قرآن نے, بلکہ جب قرآن نے ان کے لیے کہا تو اعلان فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. مانگ, ان کا دربار ہے مانگ لے, مانگ ان کا آستانہ ہے مانگ لے, مانگ حبیب خدا کا مزار ہے مانگ لے, مانگ اللہ کے محبوب کا دربار ہے مانگ لے. کیا یہ محتاج کا دربار نہیں؟ قرآن بتا رہا ہے یہ محتاج کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ ان کا دربار ہے جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مانگ ان سے مانگ لے, مانگے گا تو مل جائے گا. کون سی چیز مانگ لے؟ اگر کوئی پابندی ہے, کیا کوئی باؤنڈیشن ہے, کیا کوئی احتیاط ہے, یہ چیز مانگنا یہ نہیں مانگنا, یہ چیز مانگنا یہ نہیں مانگنا, یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا, یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آئیے ذرا تھوڑی سی دیر سمجھ لیجئے. ایک ہے فقہ, یہ الگ اصول ہے اس کے, ایک ہے نحو, یہ اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے صرف, اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے منطق, اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے فلسفہ, اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے اصول فقہ, اس کے بھی الگ اصول ہے, ایک ہے حدیث, اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے اصول حدیث, اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے تفسیر, اس کے الگ اصول ہے, ایک ہے اصول تفسیر, اس کے الگ اصول ہے. علماء سے رابطہ کریے تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ فقیہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے مجھے حدیث پڑھا دو, کہے گا میں فقیہ ہوں, فقاہت سے پڑھ لو. آپ محدث کے پاس جائیں گے, کہیں گے مجھے فقیہ بنا دو, کہے گا علم حدیث کو سے پڑھو, میں فقیہ نہیں. ہر کسی کا الگ الگ رتبہ ہے, ہر کسی کا الگ الگ مقام ہے. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ذہن کو قریب کریے گا, آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. آئیے اس دور سے آگے نکلیے. آگے بڑھنے کے بعد اب نحوی آپ کا نحوی کے پاس میں ہم کو صرف پڑھا دیجئے. اس نے کہا صرف کے قوانین الگ ہیں, نحو کے قانون الگ ہیں. نحو کے قانون پڑھنا ہے تو میرے پاس آؤ, صرف پڑھنا ہے. فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ, وہ صرفی ہیں, ان کے پاس گئے. ہم نے کہا فلسفہ پڑھا دیجئے, بولے فلسفہ میں نہیں پڑھا سکتا, اگر صرف پڑھنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ, فلسفہ ادھر سے ملے گا. ادھر گئے کہ ہم منطق پڑھا دیجئے, کہ منطق مجھ سے نہیں ملے گی, فلسفہ پڑھنا ہے تو مجھ سے پڑھ لو, منطق ادھر چلے جاؤ, ادھر پڑھ لینا. المختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی پابندی ہے کیا کہ ان سے صرف یہ چیز مانگو, یہ مت مانگنا, ان سے یہ مانگو وہ مت مانگنا, ان سے وہ مانگو وہ مت مانگنا. آگے چلیے, آئیے میں آپ کو حکمراں دکھاتا ہوں. ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریے, آپ کو پتہ چلے گا اسی ہندوستان میں بادشاہت کا دور بھی گزرا ہے, اسی ہندوستان میں سلطنت کا دور بھی گزرا ہے, اسی ہندوستان میں مسلمان کی حکومت اور حکمرانی کا دور بھی گزرا ہے, اسی ہندوستان کے اندر نوابوں کا دور بھی گزرا ہے, اسی ہندوستان کے اندر نوابیت کا زمانہ بھی گزرا ہے. یہ وزیر خزانہ ہے, یہ وزیر خارجہ ہے, یہ وزیر داخلہ ہے, یہ فلاں کا وزیر ہے, یہ فلاں کا وزیر ہے. اب گئے وزیر داخلہ کے پاس, بات کہی وزیر خارجہ کی, بولا یہ میرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے, میں وزیر داخلہ ہوں, وزیر خارجہ نہیں ہوں. اگر خارجہ پالیسی میں آپ کو کچھ کام کرانا ہے, وزیر خارجہ کے پاس جانا پڑے گا. آپ وزیر خارجہ کے پاس گئے, اس کے بعد کہا مجھ کو وزیر داخلہ کا کام کرانا ہے, داخلہ پالیسی میں کام کرانا. اس نے کہا سنیے یہ وزیر خارجہ کی پالیسی ہے, ڈپارٹمنٹ وزیر خارجہ کا ہے. اگر آپ کو داخلہ پالیسی کے اندر کچھ کام کرانا ہے, وزیر داخلہ کے پاس جائیے. مختصر بتانا چاہتا ہوں, کس کے دربار میں بھیج دیا گیا ہے, کس کے دربار میں پہنچا دیا گیا ہے. کیا کوئی پابندی ہے؟ اتنا مانگنا اتنا مت مانگنا, تھوڑا مانگنا زیادہ مت مانگنا, دنیا کا مانگنا آخرت کا مت مانگنا, دنیا کا مانگنا قبر کا مت مانگنا. نہیں, آج آپ کو پیغام دیتے سنو کہ دنیا کے بادشاہ ہے, جن سے مانگے گا تو وزیر داخلہ خارجہ پالیسی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, خارجہ داخلہ پالیسی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. ہر کسی کا ایک دائرہ ہے, اس دائرے کا وہ مالک ہے, اسی کے اندر اختیار رکھتا ہے, اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا اس کا دائرہ ہے. آپ گئے منتری کے پاس, بولا میں کنڈا کا منتری ہوں, اسی چھیتر میں کام کر سکتا ہوں. یہ سادولہ نگر چھیتر میں میرا کچھ کام نہیں ہونے والا, سادولہ نگر چھیتر میں کام کر سکتا ہوں, لکھنؤ میں
नहीं होने वाला। लखनऊ में बोला मैं लखनऊ क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, इलाहाबाद में मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये दुनियावी हुक्मरान है, ये दुनियावी ताकतवर है, ये दुनियावी पावरफुल है, इनकी ताकत की एक दायरा है, इनकी ताकत की एक हद है, लेकिन सुभान अल्लाह वो हबीब खुदा का दरबार है, वो प्यारे मुस्तफा का दरबार है, हमारे आका का दरबार है। एक आजाद जरा ये बताओ, क्या कोई पाबंदी है, क्या कोई बाउंड्रीज है, क्या किसी चीज की हथियार नहीं, ये मुस्तफा का दरबार है। ये दुनिया वाले हैं जिनके दरबार में पाबंदी है, तुम यहाँ से मांगना वहाँ से मत मांगना, इस चीज से मांगना उस चीज से मत मांगना। ये हबीब खुदा का दरबार है, दिल में जो मुराद आए वो मांग ले, मांगना तेरा काम है, अता करना मुस्तफा का काम। नारे तकबीर। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक आला हजरत तुमको अकीदा देगा और दूसरी आला हजरत तुमको खबर देगा। एक अकीदा दे रहा है और दूसरी खबर दे रहा है। एक मिसरे में दो चीजें हैं, मांग मन मांगती, ये आला हजरत अकीदा दे रहे हैं। मांग वो भी कोई पाबंदी नहीं है कि मौलाना हामिद साहब से ये मत मांगना वो मांगना नहीं, फलानी चीज मांगना। अरे मियां हमारी औकात क्या है, वो तो उसका दरबार है। सुभान अल्लाह, वो उसका दरबार है, वो उसका दरबार है जिसके बारे में अकीदा बयान कर दिया गया। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। मांग मन मांगती, मुंह मांगी मुरादें ले जा। मांग मन मांगती, ये आपको इजाजत दी जा रही है, अकीदा दिया जा रहा। मांग हुजूर कौन सी, कोई पाबंदी? बोले नहीं, जो दिल में आए मांग ले। अच्छा मांग लेंगे फिर होएगा क्या? तो अब खबर दी जा रही है, मुंह मांगी मुरादें ले जा। मांगना तेरा काम है, अकीदा रखना तेरा काम है, फिर मुंह मांगी मुरादें ले जा। मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए ये दरबार उसका है, ये आस्ताना उसका है, जिसके बारे में रब ने हदीस कुदसी में फरमाया, लौला कमा खलक़तुद दुनिया, महबूब आपको पैदा करना गवारा न होता, मैं दुनिया ही न बनाता। अरे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मांग ले, मुंह मांगी मुरादें मांग ले, तुझे मिल भी जाएंगी। आला हज़रत ने एक मिसरे में दो चीजें बयान कर दी है, एक तुमको अकीदा दिया है और दूसरी तुमको खबर दी है। मांग मन मानती अकीदा है और मुंह मांगी मुरादें ले जा, ये इत्तला है, ये खबर है। आगे फरमाया, पूछा हुजूर ऐसा क्यों? आखिर हम मन मांगी मुरादें मांगेंगे, मिल जाएंगी। हाँ मिल जाएंगी, मांगना तेरा काम है, मगर मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। मांगने वाले तो बहुत हैं, तो बोले अल्लाह से मांग, जो मांगना है खुदा से मांग, जो मांगना है खुदा से मांग। खुदा के पास क्या नहीं है? जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है। अल्लाह के पास क्या नहीं है? अल्लाह के पास सब है। जो मांगना है खुदा से। बीमार हो जाएगा तो दवा मांग खुदा से, खड़ा हो जा आसमान के नीचे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि खुदा ऊपर है, वो मकान से पाक है। अब तू किधर करके मांगेगा यही बता दे। अगर जिधर करके मांगेगा तो क्या तेरा अकीदा फिर पूछा जाएगा, क्या तू समझता है कि खुदा इधर है? अगर ये समझेगा तो फिर मकान साबित और ये शिर्क है। जहद से बात है, वो लामका है। लामका सिर्फ एक कहा जाता है तफहीमन, समझाने के लिए, वरना ये भी कोई बात नहीं कि मका ही ना हो और फिर नाम भी हो, मका ही ना हो और फिर नाम भी हो। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है ला मका है। ला मकान से और ज्यादा आला हजरत बोले, और जब आला हजरत बोले तो फिर समझना आला हजरत बोले। सुभान अल्लाह। कौन बोले? सुभान अल्लाह। सब जिहद के दायरे में, सब जिहद के दायरे में, शश जिहद से तुम वरा हो, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो।
पूछिए उलमा किराम ने हज़रत तशरीफ फरमा, मैं गुनहगार कुछ नहीं जानता। मुब्तदा की दो सूरतें होती हैं, मुब्तदा बमाना इब्तिदा है। आप पढ़िए नौमीन हिदायतुल्लाह, मैं तो पढ़ा भूल गया और कुछ आता जाता नहीं। मुब्तदा बमाना इब्तिदा है, लेकिन एक मुब्तदा वो होती है कि खबर पहले होती है और मुब्तदा बाद में होती है। जैसे अल्लाह इलाहुना मुहम्मदुर रसूलुना, इसमें आप जाके पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। आला हज़रत फरमाते हैं सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। इसी को दूसरे अंदाज में पढ़ लीजिए तो आला हज़रत का अकीदा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शमआ फिरोजा हुआ, बज़्म आखिर का शमआ फिरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा। एक और बात रहने आ गई, अब रोक दुला मकाम को, और याद रखना भूल मत जाना, बज़्म आखिर का शमआ फिरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा समझ गया ना। बज़्म आखिर, बज़्म के आखिर में, उर्दू में बात करना जानता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं। दर्स गाहे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ही ना मिली जिसने सबक याद किया। बज़्म आखिर, आखिरी बज़्म आखिर का शमआ फिरोजा हुआ, यानी बज़्म के आखिर में चमकने वाला हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, और उसी बज़्म के अव्वल का नूर, उस नूर के जलवा भी हमारा नबी है। अब चक्कर में पड़ गए दायरे, बहुत सारे लोग चक्कर में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है? जो इब्तिदा होगा वो इंतहा नहीं हो सकता, जो इंतहा होगा वो इब्तिदा नहीं हो सकता। शुरुआत यहाँ से होगी। आप एक सीधा सीधा सा असा ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, अगर इब्तिदा यहाँ से है तो इंतहा यहाँ मानना पड़ेगी, अगर इंतहा यहाँ से है तो इब्तिदा यहाँ से मानना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इब्तिदा यहीं से हो जाए और इंतहा भी यहीं पे हो जाए। समझ में आया कि नहीं? मनातिका ने अपनी अक्ल लगाई और वो अक्ल लगाते हैं, इसलिए कहा गया अक्ल काम नहीं करती है। अक्ल जहाँ काम करे वहाँ मुस्तफा का इख्तियार नहीं, मुस्तफा का इख्तियार अक्ल से आगे बढ़ के हुआ करता है। अक्ल काम नहीं करती। इशारा करो चांद दो टुकड़े हो जाए, मगर मुस्तफा चांद दो टुकड़े किया करते हैं। अक्ल काम नहीं करती। इशारे से सूरज को पलटा दिया जाए, मगर नबी सूरज को पलटाया करते हैं। अक्ल काम नहीं करती। लुआब से खाली कुआं मीठा हो जाए, मगर नबी लुआब से खाली कुआं मीठा किया करते हैं। अक्ल काम नहीं करती। लुआब से पांव की टूटी हुई हड्डी अच्छी हो जाए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कोई कहना चाहिए फेविक्विक नहीं है, ये एक लुआब है, लेकिन मुस्तफा के लुआब से टूटी हुई हड्डी चिपक जाया करती है, पहले से ज्यादा ताकत आती है। अक्ल काम नहीं करती है। इशारे से बुलाने से बेकान बेजान बेज़बान बे इंसान पेड़ पौधे आकर हाजिर हो जाए, लेकिन मुस्तफा बुलाते हैं तो हाजिर हुआ करते हैं। अक्ल काम नहीं करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जहाँ अक्ल काम न करे वहीं से मुस्तफा की शुरुआत हुआ कोशिश ना करना। इसलिए कि मैं नहीं कहता, बल्कि बरेली का इमाम पुकार के कहता है, बरेली का इमाम पुकार के कहता है, खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, खैरत से कह दो, खैरत यानी दिमाग से कह दो, खैरत यानी अकल से कह दो, खैरत यानी खोपड़ी से कह दो, खैरत यानी अपने दिमाग से कह दो, सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, बड़े हैं या खुद जिहद को डाले, किसे बताए किधर गए थे। आला हजरत खानदान मजहरे आला हजरत खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे। मैं इसको भी समझाना चाहता हूँ। खैरत दिमाग से कह दो, सर झुका ले, झुक जाओ। क्यों झुक जाए भैया? दिमाग में चलाओ, नहीं चलाएंगे। अमा क्या चलाओगे? मालूम करेंगे। मेराज की शब है, सुभान अल्लाह, शबे मेराज है, मुलाकात की रात है, और सुभान अल्लाह हबीब खुदा का दरबार है। वो चल दिए, अब मालूम करेंगे। क्या मालूम करेगा? अक्ल लगाएंगे। काहे में अक्ल लगाए? सोचेंगे। क्या सोचेगा? नबी गए तो कहां तक गए? पहले आसमान तक गए, दूसरे आसमान तक गए, तीसरे आसमान। रजा बोले तू क्या पता लगाएगा? खुद जहद पता ना लगा सकी, खुद सिमत पता ना लगा सकी, खुद जहद यानी कि इस सिमत में गए वो सिमत नहीं बता सकती, इस सिमत में गए वो खुद जिहद को लाले पड़ गए। खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, बड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले। जिहद शश जिहद। फिर आइएगा उधर, तो हमने कहा ना कि इब्तिदा है तो इंतहा नहीं हो सकती, इंतहा है तो इब्तिदा नहीं हो सकती, और हमारे नबी दोनों हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, बज़्म आखिर का शमआ फिरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा। ए मौला, सबसे ए हबीब बता दे, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? हजरत जाबिर ने सवाल किया, नबी ने जवाब इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खलक़
قبل الاشیاء نور النبی کا من نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، یا جابر اے جابر سنو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. بات کیا چل رہی تھی؟ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لا دے. آپ جہت سمجھے؟ نہیں سمجھ سکتے ہو. ایسا کوئی پریشانی والی بات نہیں. 2 منٹ رکو. جہت کہتے ہیں سمت کو. آپ سمت سمجھے؟ سمت کو کیا بولتے ہیں؟ دشا. دشا سمجھے؟ پورب، پچھم، اتر، دکن. کتنی دشا ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں. 6 ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں. مشہور 4 ہیں. بالکل صحیح فرمایا. مشہور 4 ہی. یہ بزرگوں کی رہنمائی ہوتی مل جاتا. ہمیں بھی مل گیا. اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو ہم نے کہا 6 ہوتی ہے. غور کیا ہم یہاں 6 ہی ہوتی ہیں. شش جہت فرماتے ہیں خجت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. جہت کا مطلب ایک ہوتا ہے سامنے، ہے نا، ایک جہت سمت، ایک پیچھے کی جہت، 2 ایک دائیں کی جہت، 3 ایک بائیں کی جہت، 4 ایک نیچے کی جہت، 5 اور 1 ہو گئی نا 6 جہتیں. جی جی. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 آئے. کون؟ انبیاء و مرسلین، ہے نا. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 آئے انبیاء و مرسلین. اب سنو اعلیٰ حضرت کا شعر تو ایمان تازہ ہوگا. سب جہت کے دائرے. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 جہت کے دائرے. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 جہت کے دائرے میں. کیا مطلب؟ یعنی کہ 6 سمت تھی، ایک دائیں کی، ایک بائیں کی، ایک آگے کی، ایک پیچھے کی، ایک اوپر کی، ایک نیچے کی، اور 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول آئے. مگر اس 6 جہت سے باہر نہیں گئے. حضرت آدم ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت نوح نجی اللہ ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت یوسف ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت یحییٰ ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت زکریا ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت ادریس علیہ السلام ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو جہت کے دائرے میں ہے. 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول آئے مگر سب جہت کے دائرے میں ہے. اب رب نے بلایا ہے محبوب آؤ. پیغام رب کا آیا ہے محبوب آؤ. محبوب آؤ. قاب قوسین او ادنیٰ کی منزلیں ہیں. محبوب آ جاؤ. محبوب آ جاؤ. اب بلایا جا رہا ہے. تمہارا رب تم کو بلانے والا ہے. محبوب چلیے. آپ پہنچے، چلتے رہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہنچے. آگے گئے، اس کے بعد لامکہ تک گئے. اب رضا پکارنے لگے. سب کی نبوت اور رسالت سر آنکھوں پر ہے. سب کی عظمتیں سر آنکھوں پر ہے. سب کی رسالتیں سر آنکھوں پر ہے. مگر اے وہاں بڑے کان کھول کر سن لے، جس نبی کو تو اپنی کتاب تحفیۃ الایمان کے اندر لکھتا ہے کہ محمد یا علی جس کا نام ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں. معاذ اللہ. اور ایک جاہل نہ بکار اندے سن، یہ وہ نبی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول آئے مگر جہت کے دائرے میں رہے. ان میں سے جو جہت کے دائرے سے باہر گیا، جہت کے دائرے سے آگے گیا، وہ کوئی اور نہیں آمنہ کا لال ہے. وہ کوئی اور نہیں سید الابرار ہے. وہ کوئی اور نہیں ہمارا اور تمہارا آقا صاحب رحمت پروردگار. سبحان اللہ. سب جہت کے دائرے میں. شش جہت سے تم ورا ہو، 6 جہتوں سے تم ورا ہو. سب تمہاری ہی خبر تھے. تم مؤخر مبتدا ہو. مختصر سے وقت میں ایک بڑا عقیدہ دے دوں. ایک جملے میں ایک بڑا کوزہ سمندر کے اندر، سمندر کو ایک کوزے میں سمو دوں. ایک جملے میں بہت بڑا عقیدہ دے دوں. سنو، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول آئے لیکن خدا کو نہیں دیکھا. اگر خدا کو کسی نے دیکھا ہے ہمارے محبوب نے دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. سب نے خبر دی مگر یہی کا پوچھا دیکھا؟ بولے دیکھا نہیں. مصطفیٰ سے پوچھا دیکھا؟ بولے دیکھا. قاب قوسین او ادنیٰ. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کچھ آواز زیادہ تیز تو نہیں ہو رہی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید آواز زیادہ تیز ہو رہی ہے. انداز بدل دوں؟ نہیں. کیوں میں سمجھانے آیا ہوں، خالی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. اعلیٰ حضرت سے سوال، یہ کیسے کہہ دیا بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا،
نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. تو ہم نے کہا بے وقوفو عقیدت کا سرما لگاؤ تو سب نظر آنے لگے. اور اگر حسد کا سرما لگاؤ گے تو تم 1442 سال کے بعد میں ہو. وہ 1442 سال پہلے تھا ابو جہل کنکر نے کلمہ پڑھا تب بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کے سامنے پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, بے زبان بول رہے ہیں, بے جان بول رہے ہیں. وہ جن کے اندر خون کا دوران نہیں, وہ جن کے اندر زبان نہیں, وہ جن کے جسم نہیں, جسم میں جان نہیں, وہ بول رہے ہیں, مگر اس کے بعد بھی نہیں مانا. تو میاں اگر دیکھنا ہے مصطفیٰ کی عظمت کو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو, صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو, عمر فاروق کی نگاہ سے دیکھو, عثمان غنی کی نگاہ سے دیکھو. یاد آ گیا تو سنو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے. واہ واہ, محبت نہیں ہوگی تو کچھ نظر نہیں آئے گا. عقیدت سے دیکھو. حضرت شیخ شیخ سنت ایک جگہ مناظرہ فرما رہے تھے, تو رات کا وقت تھا, دونوں مناظر اپنی اپنی قیام گاہ پہ تھے, اپنے اپنے کمروں پہ تھے, اپنی اپنی کتابوں کو پڑھ رہے تھے. بس اچانک رات کے ایک حصے میں حضرت نے کتاب بند کری اور فرمایا چلو منصور کی بات چل رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا شعر تھا, ڈرتا نہیں تھا. بے شک طاقتوں نے ڈرانے کی کوشش کری, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا وہ پروردہ نہ کبھی دبا نہ کبھی ڈرا. جب بھی بولا تو آگے بڑھ کے یہی بولا, سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں. اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ جذبہ, تبلیغ کا جذبہ. آج کل تو تبلیغ کے نام پہ بھی دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے. جذبہ تبلیغ کا نہیں, جی تبلیغ کا جذبہ, اس کو کہتے ہیں تبلیغ کا جذبہ. فراڈ تو بہت چل رہا ہے. اللہ معاف کرے مولا ہمیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ورنہ آج کل میں ایک بات اور کہہ دوں, یہ جلسے بھی دھیرے دھیرے فارملٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ آپ کے وہاں کے جلسوں کو سلامت رکھے. خوشی ہوتی ہے کہ سننے کے لیے بیٹھے ہو, ورنہ اور کہیں ہوتا تو شاید آدھے سے زیادہ اب تک بھاگ گیا ہوتا. وہ شاعر کو اور دوسرے ہزار کو سناتے, میں ان ہزار کا مخالف نہیں. ہمارے اخلاق بھائی بیٹھے, ہمارے بھائی بیٹھے, ان کا مخالف نہیں ہے. یہ بھی پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, ساری چیزیں. مگر صحیح بات یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھو, سنو, کچھ عقیدے کی باتیں لو, مت سنو چلو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ہماری مت سنو, مگر عمل اس پہ کرو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اس کا متمنی نہیں ہے کہ ہم کو بلاؤ اس کے بعد تقریر کراؤ, نہیں. ہمارے دل کی خواہش یہ ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کے فرامین پہ عمل کرو, اسی پر چلو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تجھ سے اور جنت سے قیامت تک وہابی دور ہے, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, اس پر چلو. جب پڑھو گے قبر کی طرف چلو گے, جنازہ کرنے کو اٹھایا جائے گا اور رات کے کنارے لاشے کو قبرستان کی سمت لے جایا جائے گا, تو جنازہ تمہارا پکار پکار کے اعلان کرے گا, پکار پکار کے پیغام دے گا, میں وہ سنی ہوں جلیلے قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام. اور جب ایمان کے ساتھ میں قبر میں پہنچو گے تو پکار پکار کے پڑھو گے, قبر میں لہرائیں گے, کہاں حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ ہماری تمنا ہے. خیر ساری چیزیں آپ جانتے ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمارے یہ ساتھ تشریف فرمائے. میں انہیں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا اور دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ سے مجھ گناہ کی بخشش فرمائے. مولا ہم سب کو میدان قیامت میں غوث اعظم کے غلاموں کے جھرمٹ میں سرکار کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے مسرت کے ساتھ جمع فرمائے. آمین. تو بات کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر آخر ہوگا تو اول نہیں ہو سکتا, اگر اول ہوگا تو آخر نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت بول تو مان مت مان, تو مان مت مان. اب سن لے میری بات, تو کان کھول کے سن, وہی ہے اول, وہی ہے آخر. صرف اول آخر کے چکر میں پڑا ہے, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان. زور سے کہہ دو, سبحان اللہ.
ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت صدا شفاعت ندی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. سمجھ لینا کبھی اور انشاءاللہ, ورنہ اسی میں وقت نکل جائے گا. ان خبیثوں کو دکھانے کا ٹائم نہیں ملے. بڑی اہم چیز آیا, بیٹھنا تھوڑی دیر, سردی لگ رہی ہے آپ کو بھی مجھ کو بھی, ہوا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ایک فرق ضرور ہے کہ ادھر سے محنت ہے ادھر سے اطمینان ہے. تھوڑا ہوا کا اثر کم ہے, تھوڑا آپ پہ زیادہ ہوگا, لیکن یاد رکھیے گا عشق رسالت کی گرمی ایسی ہے جو ان کو ٹھنڈ نہیں لگنے دیتی ہے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. بولے وہ اول ہوگا تو آخر نہیں ہو سکتا, آخر ہوگا تو اول نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تم نے اس سے نہیں پوچھا. بولے کس سے؟ ہم نے کہا آرا حضرت سے پوچھنے آ گئے. اس سے نہیں پوچھا. بولے کس سے؟ ہم نے کہا کس نے اور بھی کچھ بولا تھا. بولے کون؟ ہم نے کہا وہ جس نے کہا تھا انگلی میں نجاست لگ جائے تو چاٹ لو انگلی پاک ہو جائے گی. اس سے پوچھتے یہ کیا مسئلہ بیان کر دیا. انگلی میں نجاست لگ جائے تو انگلی چاٹ تو انگلی پاک ہو جائے گی. بے وقوف اتنا بھی نہیں سوچا کہ منہ کا کیا حال ہوگا. یہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے, جس کو دیکھنا ہے کتاب آ کر دیکھ لے. ہم نے کہا سنو, قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے, ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے ہے. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ ہماری قسمت میں امام حسین کی بارگاہ کا سبیل کا شربت ہے, اور تمہاری قسمت میں کوا اور معاذ اللہ نجاست ہے. تمہیں یہ مبارک ہو اور غوث اعظم کا مرغا مبارک. سبحان اللہ بے شک. بیچارہ چھوٹا ہی ہے, مولا سلامت رکھے. بیچارہ 10 کلومیٹر دور سے آیا, مجھے 30 کلومیٹر. اللہ سلامت رکھے آپ لوگ کی جذبات کو. مجھے لے لیجیے وہاں تک کر کیا ہے, گناہگار آدمی راستے پر کار میں بیٹھا یہی سوچتا رہتا ہے یار اللہ اتنی عزت دے رہا ہے, یہ بھی مولا جیسے گناہگار کو مولا معاف کرنا بڑا نیک سمجھے بیٹھے. عمل کے اپنے احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. آقا رہے سلامت تمہاری نسبت, اپنا تو بس آسرا یہاں ہے. یہ سچائی ہو نا, میں انکساری نہیں کر رہا ہوں. انکساری تو بھیا وہ کرتا ہے جو ہوتا ہے کچھ, وہ کہے تو انکساری ہوتی ہے. یہ بالکل سچائی کہنا. خیر آپ کا بات ختم نہیں ہو رہی. وہ ایک اول آخر والی اتنی آسان بھی تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان. اول و آخر, اول و آخر. جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہوگا, جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ تم نے ایک لکیر کھینچی یوں کر کے اور کہا ادھر اول ہے ادھر آخر ہے. اگر اول مانو نبی کو تو آخر نہیں ہو سکتے, اگر آخر مانو تو اول نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت بولے قلم ادھر دے اور دیکھ عشق رسالت جواب کیسا دیتا ہے. نبی کی محبت جواب کیسا دیتی ہے. قلم اٹھایا رکھا یوں شروع کیا. دیکھیے گا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. پہلے قلم یوں چلا تھا تو اول ادھر تھا آخر ادھر تھا. اب قلم رکھا اور یوں گھما کے بند کر دیا. بولے اب اول کدھر ہے آخر کدھر ہے. یہیں سے شروع ہوا تھا اور دائرہ چلا اور چلنے کے بعد یہیں پہ ختم ہو گیا. کمان ہندا کے چھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. بولے کمان ہندا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو. ایک بات اور دیا حضرت نے, صرف اس کا جواب نہیں دیا کہ وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے, بلکہ ایک جواب اور دیا. محیط کی چال سے تو پوچھو. تو محیط کی چال سے اول آخر تو سمجھ میں آ گیا, لیکن آگے ایک اور کہہ رہے ہیں کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کدھر سے آئے کدھر, آپ کو سمجھا دوں میں. قلم لیجیے گا, قلم سے تو ہو سکتا ہے نشان باقی رہے. کمپیوٹر میں ایک دائرہ بنائیے گا, اپنے ہاتھ سے اس کو چلائیے گا کمپیوٹر کے ماؤس کو اور دائرہ بنائیے گا. جہاں سے شروع کریے گا وہیں لا کے ختم کر دیجیے گا. اس کے بعد ماؤس ہٹا لیجیے گا, پھر سوچتے رہیے گا شروع کہاں سے ہوا تھا ختم کہاں ہوگا. نہ شروع ملے گا نہ ختم ملے گا, نہ شروع ملے گا نہ ختم ملے گا. دائرے کا دستور ہی یہی ہے کہ جب دائرہ بنا دیا جائے تو یہ ایک پہلا دستور یہ ہے کہ جہاں سے شروع کیا جائے وہیں ختم بھی ہوتا ہے. اور ختم کر کے جب قلم ہٹا لیا جائے تو پوچھتے رہیے سب سے کہ شروع کہاں سے کیا تھا ختم کہاں ہوا. شروع کہاں سے کیا تھا ختم کوئی نہیں بتا سکتا کہ شروع کہاں سے ہوا ختم کہاں سے ہوا. عقیدہ اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں کہ کمان ہندا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر
زور سے کہہ دو مناظرہ فرمایا تھا. میں نے جو آیت پڑھی ہے کوشش کروں گا کچھ اس پہ بیان کروں. اس پہ میں بیان نہیں کر سکتا, اس کی روشنی میں کچھ جو قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کی آیت ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ سنت سے مناظرہ چل رہا تھا حاضر و ناظر پہ کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر کیا ہے. وہ بولے نہیں حاضر و ناظر نہیں, آقا حاضر و ناظر نہیں. خیر بہت دیر تک چلتا رہا. تو حضرت شیخ سنت نے ان کی کتاب تہذیب الناس اٹھائی, قاسم نانوتوی کی لکھی ہوئی. اس کے بعد اس کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی تھی, وہ پڑھی کہ دیکھو یہ تمہارا نبی تمہارا مولوی اپنی کتاب تہذیب الناس کے اندر یہ عقیدہ دے رہا ہے, آیت لکھ رہا ہے قرآن پاک کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ آیت لکھ رہا ہے, اس کا ترجمہ لکھ رہا ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو بول جہاں جہاں مومن ہے وہاں ہمارا نبی قریب ہے کہ نہیں ہے؟ بولنا پڑا کیونکہ کتاب اس کے دادا کی تھی, ماننا پڑا. اب اس نے ایک اعتراض کیا, سنیے, بڑا ایک طریقے سے کہنا چاہیے خطرناک اعتراض اس کو کہا جاتا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں جو اعتراض کیے گا نا, جب تک جواب نہ پڑھو طوطے ہو جاتے ہیں. جب جواب پڑھو تو لگتا ہے اس میں مسئلہ ہی کیا تھا, ایسی عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس نے ایک اعتراض کیا, مولانا ٹھیک ہے مان لیا کہ بے شک النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, ہمارے مولوی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے نا, تو جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں نبی ہے. ہم مانتے ہیں آپ کی بات. تو حضرت بولے بس ہوگا نا حاضر و ناظر, نہ بولے نہیں. حاضر و ناظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہر مکان میں موجود ہونا. تو حضرت نے فرمایا تو پھر اب کیا شبہ رہ گیا. تب بولا ایک وادی ایسی ہے, ایک گاؤں ایسا ہے جہاں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, جب کوئی مسلمان نہیں, سب مشرک ہیں, سب کافر ہیں, اہل حنود ہیں, کوئی بھی فرقے کے ہیں, وہ کافر ہیں, مشرک ہیں, مسلمان نہیں ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب بتاؤ کہ اس گاؤں میں کوئی مومن ہی نہیں ہے, تو اس گاؤں میں نبی کسی کے قریب نہیں ہوئے. جب نبی کسی کے قریب نہیں ہوئے تو نبی وہاں موجود نہیں ہوئے, اور جب نبی وہاں موجود نہیں ہوئے تو وہ گاؤں نبی کے وجود سے خالی ہوا. جب نبی کے وجود سے خالی ہوا تو حاضر ناظر باطل ہوا. حاضر ناظر باطل ہوا. یہ پورا اس نے مقدمہ ترتیب دے کے نتیجہ نکال دیا. حضرت شیخ سنت نے مسکرا کے جواب دیا, سن پہلے یہ بتا, قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بتا ملائکہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ کہا ملائکہ کے نبی ہمارے آقا ہے. بتا جنات کے نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ کہا جنات کے نبی ہے ہمارے آقا. اب حضرت شیخ سنت نے فرمایا اچھا یہ بتا ملائکہ مومن ہے کہ کافر؟ ملائکہ مطلب فرشتے مومن ہے یا کافر؟ نہیں, ملائکہ تو مومن ہے, ان کو کافر کیسے مان لے؟ کافر مانیں گے تو جان نہیں ماننا پڑے گا, تو ہم خود ہی پھنس جائیں گے. بولا وہ مومن ہے. تو حضرت شیخ سنت نے فرمایا اچھا ایک بات یہ بتا کہ ہمارا دایاں اور بایاں دو کندھے ہیں, کیا ان پہ کوئی بیٹھا ہے؟ تو کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کون بیٹھے ہیں؟ کیا کرامن کاتبین بیٹھے ہیں, دائیں پر بیٹھے ہیں, بائیں پر بیٹھے ہیں, نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا وہ ہیں کون؟ کہا وہ تو ملائکہ ہے, وہ تو فرشتے ہیں. جو فرشتے ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے. حضرت نے فرمایا بتا مومن ہے کہ کافر؟ تو کہنے لگا نہیں مومن ہے. حضرت نے فرمایا اب یہ بتا کیا صرف مومن ہی کے کاندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں یا کافر کے کاندھوں پہ بھی بیٹھے ہیں؟ یا کافر کے کاندھوں پہ بھی بیٹھے ہیں؟ اب کہنا پڑا ہاں کافر کے کاندھوں پہ بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں. تو حضرت نے کہا بے وقوف کیسی باتیں کر رہا ہے, ہم مان لیتے ہیں پورا گاؤں کافروں کا ہے, ہم مان لیتے ہیں پورا گاؤں مشرکوں کا ہے, لیکن ہر کافر کے کاندھے پہ دو ملائکہ بیٹھے ہیں اور دونوں ملائکہ مومن ہیں. پتہ چلا ہر کافر کے کاندھوں پہ دو مومن بیٹھے ہیں اور نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. پتہ چلا نبی اس وادی میں بھی موجود ہے جس وادی میں صرف مشرک ہے, اس وادی میں بھی مصطفیٰ ہمارا موجود ہے. رضا پکار کے کہتے ہیں وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جشن حضور مشاہد ملت. نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. حضرت شیخ نے جواب دیا تو خاموش ہو گیا. اب کیا رہ گیا؟
سن اب آگے سن، اس بات سے تو صرف اتنا ہی ثبوت نہیں ہوا کہ اس وادی کے اندر مصطفیٰ کا وجود ہے جس وادی میں مشرک رہا کرتے ہیں۔ سن اب تو ملائکہ وہ بھی ہے، ایک ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو بادل لایا کرتے ہیں، ایک ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو بارش برسایا کرتے ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو چاند و سورج پر چاند اور سورج پر ان کی پابندی، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کچھ ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو دھوپ نکالا کرتے ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو نامہ اعمال لکھا کرتے ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو قبر میں جا کے سوالات کیا کرتے ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو جنت کے باغات تک لے کر جاتے ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہوا کرتے ہیں جو لوح محفوظ کا کام دیکھتے ہیں، کچھ ملائکہ وہ اب حضرت شیخ سفر نے فرمایا سن پتہ چل گیا آسمان میں ملائکہ، آسمان میں بھی مصطفیٰ ہے، آسمان کی وادیوں میں ملائکہ وہاں بھی مصطفیٰ ہے، اگر بادل کو برسانے والے فرشتے بادل لے کے آئے تو وہاں بھی مصطفیٰ ہے، زمین پہ فرشتے ہیں تو یہاں بھی مصطفیٰ ہے، قبر کے اندر سوالات کرنے آئے تو وہاں بھی مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ واہ واہ واہ، زور سے کہہ دو۔ بات چل رہی تھی دائرے کی، ہے نا، اس کے آگے نکل گیا لامکان ہے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، سر جھکا لے، ارے چکر میں مت پڑ، گھما سے گزرنے والے۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار اگر تھوڑا لہجہ بدل کے پڑھو نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک پڑھ دوں شعر، کہیے تو پڑھ دوں۔ زاہد اے زاہد ان کا میں گناہگار ہوں، زاہد پرہیزگاری کر کے آیا ہے، نمازیں بہت پڑھ کے آیا ہے، مجھ پہ گھمنڈ دکھانا ہے۔ زاہد سن ان کا میں گناہگار ہوں، وہ میرے شفیع۔ تو بیچ میں کہاں سے چلا ہے؟ زاہد ان کا میں گناہگار ہوں، وہ میرے شفیع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا گیا ہے، مجھے کیا کم ہے تو سمجھا گیا ہے۔ ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا، ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا۔ یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ اب جو ان کے ہیں وہی یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کے نہیں تو ڈالے کے چکر میں رہے۔ ہم ہیں ان کے بولیے وہ ہیں ان کا تو کام نہیں بولیے آپ کب بولیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں، اور نتیجہ نکال لو تو ہوئے ہم خدا سے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مولا ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ یہ بولے نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکات وسیلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے سنو ہوتے کہاں خلیل بلا کعبہ و منا، مولا اقبال صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ رضا بولے سنو صدیق پل کے غار میں جا ان پہ دے چکے، اور ہم سے جا تو جانے فروز غرر کی ہے۔ سنو رضا نے پیغام دے دیا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب نتیجہ نکالا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے۔ کس تاج ور کی؟ جس کو ورفعنا لک ذکرک کہا گیا، کس تاج ور کی؟ جس کو والضحیٰ واللیل اذا سجی کہا گیا، کس تاج ور کی؟ جس کی بارے میں یاسین والقرآن الحکیم کہا گیا، کس تاج ور کی؟ جس کو الرحمن علم القرآن سنایا گیا، کس تاج ور کی؟ جس کے بارے میں کہہ دیا گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کس تاج ور کی؟ جس نے دست پاک کو دست قدرت کہا گیا، کہ تم ظاہر فوق ایدیہم، کس تاج ور کی؟ اس تاج ور کی جس کے ذکر کو خدا کا ذکر کہا گیا، جس کی یاد کو خدا کا یاد کہا گیا، ورفعنا لک ذکرک، کس تاج ور کی؟ اس تاج ور کی جس کے بھیجنے کو مومنین پہ احسان کہا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس تاج ور کی جس کو سارے جہان کی رحمت کہا۔ واہ 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 سبحان اللہ، اصل رسول بندگی استاج ور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض مطلب وسیلہ، نماز وسیلہ ہے۔ کون بولے؟ کھٹمل۔ کھٹمل اگر کاٹے تو کم نقصان ہوتا ہے، یہ کھٹمل کاٹ لے تو ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی، تقریر سن لی، اللہ ہم کو اپنے پیارے آقا کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں دنیا سے اٹھائے۔
ہمارے آقا کی محبت یہی ہمارا ایمان ہے، یہی عین ایمان ہے، یہی جان ایمان ہے، یہی کان ایمان ہے، سب کچھ یہی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو سبحان اللہ، جان ہے تو اللہ، سب کچھ آقا کی محبت ہے۔ پوچھا صحابہ سے، ارے میاں ہماری اوقات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بھیا پڑھ لو کہ نہیں؟ تم تو جاکٹ پہنو، فقط تو سوتری پہنو، تمہیں تو پسینہ بھی نہیں آ رہا، میرا اندر پردان گیلا ہو چکا ہے پسینے سے۔ سنیے، صحابی سے پوچھا، آقا نے وہ صحابی سبحان اللہ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا آقا کی خاطر، جنگ و جہاد کیا آقا کی خاطر، زخم تلوار کے جسم پہ برداشت کیے آقا کی خاطر، ان سے آقا نے پوچھ لیا تم نے قیامت کی کیا تیاری کری ہے؟ تم نے قیامت کی؟ وہ کہہ سکتے تھے حضور گھر والوں کو چھوڑ دیا، کیا یہ تیاری نہیں ہے؟ حضور سب سے دور ہو گئے، کیا تیاری نہیں ہے؟ حضور آپ کے لیے جہاد میں میدان میں اتر گئے، تلوار کے زخم کھلے جھیلے، یہاں تک کہ بہت سے شہید بھی ہو گئے، کہ یہ تیاری نہیں ہے؟ عرض کر دیا حضور کوئی تیاری نہیں بجز اس کے کہ ہم نے آپ سے محبت کر دی ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چل گیا صحابہ کا عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ صرف ہمارے ہی واقعے سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ جب فاتح خیبر کا واقعہ اٹھا کر دیکھو گے، سورج جا رہا تھا، وادی کے اندر جانے دیا، مگر علی مرتضیٰ نے نبی کو بیدار نہ کیا۔ جب یہ دونوں واقعات پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آئے گا کہ پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جیا نماز، پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جیا نماز، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ پہلے مصطفیٰ کی یاد کو دل سے معمور کر لے، پھر سر خدا کی بارگاہ میں جھکا، اور اس طرح سے جھکا کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، اور زبان سے پکار کے پیغام آنے لگے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ وسیلہ تو اعمال ہے، وسیلہ تو اعمال ہے، وسیلہ تو اعمال ہے۔ قرآن میں فرمائے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے کہ نہیں ہے؟ وسیلے سے مراد قرآن پاک میں اچھے اعمال ہیں۔ بے وقوف سب سے نیک کام تو یہی ہے کہ مصطفیٰ سے محبت ہو۔ اس سے بڑھ کے نیک کام کون سا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو میں نے محبوب بنی ہوں میرا نہیں، میں نے بنایا اسی لیے، سبحان اللہ، کہ محبوب کو بنایا اسی لیے کہ محبوب لَأَعْرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، تاکہ زمانے والوں کو دکھا دوں کہ آپ کی عظمت اور آپ کی کرامت میرے نزدیک کیا ہے، میں کتنا عظیم اپنے محبوب کو مانتا ہوں، سبحان اللہ، ورنہ میں دنیا نہ بناتا۔ بیٹھ جاؤ جلدی سے۔ اس کے بعد اب تم یہ کہو معاذ اللہ وسیلہ، تو میں ایک بات آپ کو دکھا دوں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ قرآن پاک میں جو میں نے ایک آیت پڑھی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي۔ بس اس کو سن لینا، اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو ایک اور آیت، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، بس ان دو کو سن لینا انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ ہاں وہ دیکھو رہ گیا، اس کو کہتے ہیں، میں کہہ رہا تھا تبلیغ کا جذبہ۔ اللہ ہمیں آپ کو سچا جذبہ عطا فرمائے۔ میں عالموں کے خلاف نہیں ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں، میں جلسوں کے خلاف نہیں ہوں، جلسے تو ہم سنیوں کی شان جان ہے، ایمان سب کچھ اسی سے ہم کو ملتا ہے، جلسوں سے، بزرگوں کے آستانوں سے، ولیوں کے مزاروں سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے، مگر صرف ایک فارملٹی نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک کہنا چاہیے کہ آپ آئے اس کے بعد بیٹھے سنے چلے جائیں، کوئی عمل نہیں، تو اس سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد یہ تبلیغ کا جذبہ سمجھیے۔ حضرت شیخ اشرف نے کتاب بند کری اور اس کے بعد سیدھے منظور کے پاس پہنچ گیا، اسی کی قیام گاہ پر چلنے پہنچ گیا، اور اس کے بعد منظور نے دیکھا تو چونک گئے، ارے مولانا آپ خیریت؟ کھڑا ہو گیا فوراً، ارے مولانا تو حضرت کا منظور کیا کر رہا ہے؟ تو مولانا بخاری دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا منظور کائے کے لیے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے تبلیغ کا جذبہ کسے کہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو، بس آگے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ اپنا تو ایمان ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔
اہل دوغل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے آئے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ ادھر سے نگاہ ہو جائے تو تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا زندگی سمجھ جائے، سبحان اللہ، زندگی نہیں بلکہ دنیا و آخرت دارین سمجھ جائے، دونوں جہان سمجھ جائے، سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ شہر سنت نے اس کو دیکھا تھا، کیا کر رہا ہے؟ کیا بخاری پڑھو؟ فرمایا کس لیے پڑھنا ہے؟ اب سنیے، تو بولا آپ سے مناظرہ کرتا ہے تو اس میں کچھ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہوں، دلیلیں تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا منظور نعمانی دیکھ، سمجھ، یہاں پر بھی سمجھ، تھوڑا سی دیر غور کر، تو بھی رات بھر بخاری پڑھے گا، میں بھی رات میں بخاری شریف پڑھوں گا بیٹھ کے، تو بھی اس میں حدیثیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، میں بھی حدیثیں ڈھونڈوں گا، نشانات لگاؤں گا، ہم صبح دونوں مناظرہ کر دیں، میدان مناظرہ میں آئیں گے۔ میں آج یہاں کس لیے آیا، اس وقت یہاں کس لیے آیا؟ اس لیے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ میدان مناظرہ میں یہ سمجھتا ہو کہ ہماری تمہاری لڑائی صرف جیت کے لیے ہو رہی، نہیں، ہم جیت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم سچ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے، تو غلط پر ہے، اس لیے میں تجھ سے مناظرہ کر رہا ہوں، میں جیت کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، اس لیے اس وقت رات کے اس حصے میں تنہا اکیلے میں تیرے پاس آیا ہوں تجھ کو کہنے کے لیے، تو کیا پڑھنا، کہنا کیا چاہتے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حضرت فرمایا منظور تو بھی رات بھر بخاری پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، میں بھی بخاری شریف دیکھوں گا، نشانات لگاؤں گا، لیکن دونوں میں فرق ہوگا، تو کبھی سوچ منظور، دونوں میں فرق ہوگا۔ تو بولا کیا فرق ہوگا؟ تو حضرت شیخ سنت نے فرمایا منظور سوچ، رات بھر تو محنت کرے گا نبی کے علم غیب کو گھٹانے کے لیے، نبی کے علم غیب کو ختم کرنے اور گھٹانے کے لیے، اور رات بھر میں محنت کروں گا اپنے آقا کے علم غیب کو ثابت کرنے اور بڑھانے کے لیے۔ منظور یہی تو سوچ بیٹھ کے کہ تو رات بھر محنت تو کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، نیند حرام کر رہا ہے، یہ رات آرام کے لیے بنائی گئی اور یہ رات سونے کے لیے بنائی گئی، وجعلنا اللیل لباسا، یہ رات تو آرام کے لیے بنائی گئی۔ منظور تو رات بھر عبادت کرے گا، محنت میں رات بھر تو پڑھائی کرے گا، نیند حرام کرے گا، مگر کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کے علم غیب کو باطل کر دیا جائے معاذ اللہ، اور رات بھر حشمت علی بھی پڑھے گا مگر اس لیے کہ مصطفیٰ کے علم غیب کو ثابت کر دیا جائے۔ اب منظور سوچ ذرا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اتنا سنا تو تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، مگر فرمائے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مفہوم آیت مقدسہ نہ ماننا تھا، نہ مانا، نہیں مانا، مگر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یاد کرو اپنے اس محسن کو جس کے تبلیغ کا جذبہ ایسا تھا، جو تمہارے پاس جب آیا کرتا تھا، جو علاقوں کے دورے کیا کرتا تھا، تو اپنی کرامت اپنے مرید بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی طاقت اپنی حشمت بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا پیغام یہی تھا، نگر نگر ڈگر ڈگر، محلہ محلہ، قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی، ایریا ایریا جا کر اس نے جو پیغام دیا، یہ پیغام نہیں دیا کہ مجھ کو مان لو، یہ پیغام نہیں دیا میرے مرید ہو جاؤ، یہ پیغام نہیں دیا میرا دامن تھام لو، یہ پیغام نہیں دیا میرے ساتھ میں آ جاؤ، یہ پیغام نہیں دیا مجھ کو چندہ دے دو، بلکہ اس نے پیغام دیا اپنے باپ کا پیغام، اللہ حافظ نواب علی کا پیغام نہیں دیا، بلکہ اس نے جب پیغام دیا تو یہی پیغام دیا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، مصطفیٰ کے دامن میں آ جا، تجھے حشمتیں مل جائیں گی، مصطفیٰ کے دامن میں آ جا، تجھے عزتیں مل جائیں گی، مصطفیٰ کے دامن میں آ جا، تجھے برکتیں مل جائیں گی، مصطفیٰ کے دامن میں آ جا، تجھے رب کی رحمتیں مل جائیں گی، مصطفیٰ کے دامن میں آ جا، تجھے دونوں جہان میں عزتیں مل جائیں گی۔ مولا سے دعا کریے کہ مولا ایسے رہنماؤں سے ہم کو محبت۔ آمین آمین۔ بات چلے تھی، اس نے کہا کہ نہیں، وسیلہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ بولیے وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ نہیں، کنڈا پرتاپ گڑھ کے آگیا میں ہی بیٹھا ہوں نا، جی پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ ہی کو پتا خالی۔ سنیے، نیک اعمال وسیلہ، اچھا یہ اللہ والے نہیں بھیا، اگر مان لیا تو مشرک۔ آج میں ثابت کر دوں، وہابی خود اپنی کتاب سے مشرک۔ چٹ منگنی پٹ دیا۔ ہم نے کہا قرآن میں آیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، تو بولے یہ نیک اعمال وسیلہ ہے۔ ہم نے کہا او مولوی اسماعیل دہلوی کی کھنگال لو، ان کی کتاب کھنگال لو، پڑھ لو، دیکھ لو، ان کی بھی کھول لو، آگے آپ جانو، آپ کا کام میں نے دکھانا، ہمارا کام ہے۔ کتابیں دکھا دی جاتی ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مائک میں عزت لگوائیں، خرچہ ہمارے نوجوان سب مل کے کریں، اتنا لمبا چوڑا جلسہ، ہم لوگ محنت و مشقت کر کے کریں، بارش آ جائے تو حضرت صاحب دعا کر دیں،
یا اللہ بارش میں دعا کر جلسہ ہو جائے، مجمع اکٹھا ہو، محنت و مشقت کر کے ہمارے ہاشم بھائی کو سب کے شعراء کو اکٹھا کیا جائے، کتاب تمہاری پڑھی جائے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ناراض کیوں ہوتے ہم کہتے ہیں جلسہ تمہارا ہو، مجمع تمہارا ہو، اسٹیج تمہارا ہو، مائک تمہارا ہو، مولوی تمہارا ہو، ہمارا حضرت کی کتاب تمہید ایمان دینا پڑھو، ہم ناراض نہیں ہوں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم کتاب اعلیٰ حضرت کی دیں پڑھو، اب مائک ہمارا، جلسہ ہمارا، پبلک ہماری، خرچہ ہمارا، کتاب تمہاری، پھر بھی تمہیں پریشانی، مطلب یہ دال میں کچھ نہیں ہے، پوری ہی دال کھل گئی بھینس، یہ ہے کتاب۔ ہم نے کہا قرآن میں آیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، بارگاہ مولا میں وسیلہ تلاش کرو۔ ہم کبھی صابر پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی وارث پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی سید سالار کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اس طرح سے پکار کے کہتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دعائی یا محیدی، دعائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، تو ہمت دے نہ تنہا، کام بسیار، بدن کمزور، دل کاہل ہے یا غوث، جلا دے دین، جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی ہے، تو قاتل ہے یا غوث، اور بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث، چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ولی سے مدد نہیں مانگ سکتا، غیر اللہ ہے۔ ہم نے اپنی اماں سے جو ناشتہ مانگتے تھے وہ اللہ تھی، روز صبح صبح ہمیں ناشتہ دو، اللہ تھی، ارے نہیں وہ دنیا کا کام تھا، یہ بہت بڑا فتنہ، دیکھنا ان پر روکوں، ایک سب سے بڑا جو یہ اپنا حملہ کرتے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہ کہ جب آپ کہیں گے میں یہ اے سی کیوں لگایا، یہ فلانے کیوں لگایا، یہ فلانے کیوں لگایا، یہ سمجھ کر کہتے یہ تو دنیا کے کام ہیں، دین کے کام میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ بے وقوف مسلمان کا سونے سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اترنے تک سارے کام دین سے تعلق رکھتے ہیں، دین کے باہر کچھ نہیں، اور جو دین کے باہر ہوگا وہ مسلمان کو کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ شریعت پڑھ جاتے جاہل، ارے مسلمان کے لیے کھانے کے بھی طریقہ بتایا گیا، سونے کا طریقہ بتایا گیا، رہنے کا طریقہ بتایا گیا، شادی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، بچوں کی پرورش کا طریقہ بتایا گیا، ماں باپ سے ادب کا طریقہ بتایا گیا۔ کہیں قرآن نے کہا وبالوالدین احسانا، کہیں بچوں کے لیے شفقت کا حکم دیا۔ ہم کو شریعت نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کا ہماری شریعت نے ہم کو پیغام دیا ہے۔ تم کو سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، ٹہلنا کیسے ہے، تمہارے چلنے کے لیے کہہ دیا قرآن نے لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چلو، ہر چیز کا قرآن پاک نے تم کو حکم دیا۔ بیوقوف بناتا ہے۔ ہم نے کہا اماں سے ناشتہ مانگا، بولے یہ دین میں نہیں تھا، تو ہم نے کہا پتہ چل گیا تمہارا کام بے دین تھا۔ یہ اماں سے ناشتہ مانگنا دین میں نہیں ہے، بے دینی کا کام ہے۔ تو بے دینی کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ بولے نہیں کرنا چاہیے، تو ناشتہ مت مانگنا۔ سیدھی سیدھی بات ہے نا، یہ مکاری کون سی ہے؟ آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ مسلمان کا کون سا کام دین سے باہر ہے؟ ایک نئی مکاری کہ جب ہم کہتے ہیں بھائی صاحب اماں سے ناشتہ کیوں مانگا، ڈاکٹر سے دوا کیوں مانگی، انجیکشن کیوں ڈھونڈوا لیا، بوتل گلوکوز کیوں لگوا لی، مانگنے کا خدا سے خدا گلوکوز لگا دے، خدا انجیکشن لگا دے، تو پہلے ہی سے مانگ خدا سے۔ رب نے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو نے شریعت کو مذاق بنا دیا، تو نے اسلام کا کھلواڑ کر دیا، تو نے معاذ اللہ رب العالمین ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا۔ وہ قرآن پاک بھیج سکتا تھا مگر محبوب کو ذریعہ بنایا، وہ ہم کو جنت میں پہنچا سکتا تھا مگر محبت محبوب کو ذریعہ بنایا۔ محتاج نہیں، وہ قادر مطلق، قادر حقیقی، مالک حقیقی ہے، قادر مطلق۔ نہیں وہ یہ کام تو بھائی دنیا کا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ کو جواب دے دینا کہ ہمارا کوئی کام دنیا کا نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب سن لو، صاحب سن لو، کان کھول کے، میل ہو تو آپ لے جانا کام میں کر دینا، سمجھ میں آ کہیں اور نہیں کر دینا، اجازت دو، نجات نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہہ دینا کہ ہمارے کام کو بے دینی مت کہو، ہمارا ہر کام دین کا ہوتا ہے، مسلمان کا کوئی کام دین سے باہر۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ بتائیے کوئی کام آپ کا دین سے باہر ہوتا ہے؟ ارے نماز پڑھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، شادی کرنے کا طریقہ، بچوں کو پالنے کا طریقہ، ماں باپ سے ادب کرنے کا طریقہ، سفر کرنے کا طریقہ، حاضری دینے کا طریقہ، ہر طریقے کو ہماری شریعت نے بتایا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے۔ اور اس طریقے کے باہر اگر ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ تم شریعت سے باہر ہو۔ پتہ چلا ہماری دنیا کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، سب ہماری شریعت اور دین سے تعلق۔ اس سے آ رہی ہیں مکاری کیا شروع کر دی؟ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے نا، حاکم حکیم داد و دوا دے، یہ پوچھنا نہیں، حاکم حکیم داد و دوا دے، حاکم داد دے، حکیم دوا دے،
حاکم حکیم داد و دوا لفظ و نشر مرتب طریقے پر حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے یہ بتا دے یہ کس آیت کی مراد ہے کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ مراد ہے کہ حاکم حکیم سے دعوت تو لو مگر مصطفیٰ سے بارگاہ سے مت مانگنا یہ شرک ہے سنو قرآن پاک میں فرما دیا پانچواں پارہ اٹھاؤ اور اعلان فرما دیا گیا وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا محبوب کہہ دیجئے جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے رب سے معافی مانگے اور محبوب آپ ان کی سفارش کریں واستغفر لهم الرسول اور محبوب ان کی سفارش کریں لوجدوا اللہ توابا رحیما تب ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے مہربان پائیں گے بھیا جب ڈارے خدا کو مانے ڈارے خدا سے مانگے ڈارے خدا سے سوال کرے کب کرنا ہے تب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہیں مگر کب توبہ قبول کرنے والا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کب ہوگا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے کب رب کہتا ہے جب میرے محبوب سفارش کر دیں گے تب میرے محبوب یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں پانچوں بار اٹھاؤ پڑھ لو وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب لوگ اپنے اوپر ظلم کر لیں تو محبوب جاؤکا آپ کی بارگاہ میں حاضر آ جائے اور اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ کے دعا کر لیں تو اس کے بعد سبحان اللہ آپ ان کی سفارش کریں آپ ان کی سفارش کریں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں ڈائریکٹ جانے کا طریقہ ہم کو رب نے بھی نہیں بتایا ظلم کرو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ رضا پکار کے کہنے لگے پیغام دینے لگے سبحان اللہ کہ اعلی حضرت پکار کے پیغام وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ہرگز خدا ملتا نہیں سبحان اللہ اب سنیے ہم نے کہہ دیا وسیلے سے مراد قرآن پاک میں جو آیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس سے مراد اللہ والے ہیں پیر ہیں پیر دستگیر ہیں بے نظیر ہیں روشن ضمیر ہیں سرکار بڑے پیر ہیں زور سے کہہ دو یہ تو بدعت ہو گیا یہ تو حرام ہو گیا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو جو مانگنا ہے خدا سے مانگو جو مانگنا ہے خدا سے ہم نے کہا اچھا آؤ تمہاری کتاب کھول تو لے ذرا یہ ہے کتاب جس کا نام ہے صراط مستقیم مولوی کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے صفحہ اس کا 100 ہے اب آیت پڑھیے جس آیت کے تحت یہ لکھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اب اس کے بعد لکھتا ہے اسی آیت کے اندر اب آپ سنیے ہم اس آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے اگر ولیوں کو مراد لے لیں تو شرک کا فتویٰ لگایا جائے اب سنیے لکھتا ہے اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں وسیلہ کس کو جانتے ہیں عبادت کو نہیں لکھا عمل کو نہیں لکھا نیک کام کو نہیں لکھا لکھ دیا وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں اچھا لکھے گا یہ تو اہل سلوک کا عقیدہ لکھ دیا یہ تو اہل سلوک کا عقیدہ لکھ دیا نقل کفر نہ باشد یہ تو اہل سلوک کا لکھ دیا سن لو آگے لکھتا ہے بس حقیقی نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے ہم مرشد ڈھونڈتے ہیں کبھی بریلی شریف میں ڈھونڈتے ہیں کبھی پیر شریف میں ڈھونڈتے ہیں اور جب مرشد کا وسیلہ مل جاتا ہے تو مرشد کے مرشد کو ڈھونڈتے ہیں تو مہاراجا پہنچتے ہیں مرشد کے مرشد کو ڈھونڈتے ہیں تو کالپی پہنچتے ہیں مرشد کے مرشد کو ڈھونڈتے ہیں تو صابر پاک کے یہاں پہنچتے ہیں وارث پاک کے یہاں پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں میاں اللہ والے مراد ہے تو شرک کا فتویٰ لگ جائے ابھی پر کیا جائے یہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے کتاب وہابیوں کی ہے اور بولی اعلیٰ حضرت کی بول رہی ہے تحریر وہابیوں کی ہے اور بولی اعلیٰ حضرت کی بول رہی ہے حق ہی فرمایا گیا والحق
को मां शहीद अभी आदा, सच तो वो हुआ करता है जिसकी गवाही दुश्मन भी दिया करता है। सच झुकता नहीं, झुका दिया करता है। हक झुकता नहीं, झुका दिया करता है। हम भी यही कहते थे, तुम्हारी किताब भी यही कह रही है। पता चल गया वलियों को वसीला मानकर उनकी बारगाह में दुआ करने के लिए उनको वसीला बना रहा। ये शिर्क नहीं बल्कि यही सही तरीका है। हम अपनी किताब कुरान पाक से तो साबित ही करते थे, मगर तुम्हारी किताब से भी साबित है कि हक यही है कि वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बे वसीला नजदियो हरगिज़ खुदा। और कुछ समझा दूं? 12 बज के 39 मिनट, आओ जब 12 ही बज गया तो और 12 बजा दिए जाए, है क्या नहीं? थोड़ी सी बस ये आखिरी बात है ना। इनकी किताबों से इन्हीं को मुस्लिम दिखा यह किताब तक़वियतुल ईमान हो गई तकरीर। अपनी जरूरी बात सुनिए, सफ़ा नंबर 14 क्या छोड़ा इसने, सुनिए। तौहीद और शिर्क का बयान, बहुत बड़ा तौहीदी आया, सुनो। तौहीद और शिर्क का बयान। अब शिर्क के बयान में क्या लिखता है, बस थोड़ी सी बात सुनना। इन्हीं की किताबों से ये खुद मुशरिक है ना। एक और बात बता दूं, अगर टाइम दोगे तो ये भी साबित कर दूंगा, इन्हीं की किताबों से हम मुसलमान हैं। ईमान हमारा साबित है। जोर से बोलो, वक्त मां शहीदा बिहिल आदा, सच तो वो है कि दुश्मन भी जिसकी गवाही दिया करता। अगर ये सुन लो मियां, बाबा बोले बापी हराम ही का नारा लगा के क्या हुआ? हमने कहा कुरान पाक से पूछे, बाद ज़ालिका ज़लीम का नारा खुदा ने लगाया। पूछ कुरान पाक से, बस सुनिए थोड़ी सी बात। इन्हीं की किताब से भैया आए, आसमान की तरफ देखो, इधर देखो, अब्दुल रहमान की सुनिए। किताब का नाम, जोर से बोलो, जोर से। बरेली वालों की है, इस्माइल देहलवी की, वहाबियों का सरगना। लिखता है किताब में चंद नाम जो है ना, उसको लिखता है ये नाम रखना शिर्क है। उनकी लिस्ट बनाता है, इसने लिस्ट तो ऐसी चलाई है माज़अल्लाह कि यहाँ तक लिख दिया कि ईद के दिन सिवैयाँ पकाना भी शिर्क है, गले मिलना भी शिर्क है माज़अल्लाह। मैं फिर कभी मौका मिलेगा सुनाऊंगा, बस ये जल्दी सुना दूं। लिखता है किसी का नाम अब्दुल नबी, किसी का नाम अली बख्श, किसी का नाम हुसैन बख्श, किसी का नाम पीर बख्श, किसी का नाम मदार बख्श, किसी का नाम सालार बख्श, किसी का नाम गुलाम मुहिद्दीन और किसी का नाम मुइनुद्दीन है, गुलाम मुइनुद्दीन। आगे जाके लिखता है ये सब शिर्क है माज़अल्लाह। मैं दोबारा जल्दी पढ़ूंगा, जाना नहीं, बैठे रहना। भीग जाओगे तो क्या हुआ, घर थोड़ी जाओगे, अल्लाह सलामत रखे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठे रहना बस। सुनो बात, एक नाम पे मैं जोर दूंगा, उसको याद कर लेना। लिखता है किसी का नाम अब्दुल नबी, किसी का नाम अली बख्श, किसी का नाम हुसैन बख्श, किसी का नाम पीर बख्श है। नाम रखने वाला मुशरिक है। जो पीर बख्श नाम रखेगा वो शिर्क में मुब्तला हो जाएगा, वो ईमान से निकल जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा, ईमान से बाहर हो जाएगा, उसको मुशरिक कहा जाएगा। अब आइए, ये किताब है, दूसरी किताब भी इन्हीं की है। किताब ने फतवा दिया था जिसका नाम पीर बख्श होगा वो मुशरिक हो जाएगा, जिसका नाम पीर बख्श होगा वो ईमान से बाहर हो जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा। अब ये किताब भी इन्हीं की है। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, हिस्ट्री ऑफ रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही की तारीख है, बस ये सुन लो, उसके बाद खत्म। अब इसके अंदर इनके जनाब नसबनामा लिखा जाता है। नसबनामा किसे कहते हैं? पीढ़ी, जानते हो? बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, उनके बाप क्या है, उनके बाप क्या है, उनके बाप क्या है। अब लिखते हैं जनाब, उसने कहा था पीर बख्श नाम रखा तो मुशरिक हो जाएगा। ये हज़रत का किताब फतवा नहीं दे रही थी, तक़वियतुल ईमान दे रही थी। ये किताब को देखते रहो और ये बात सुनो। अब रशीद अहमद गंगोही का सिलसिला नसब सुनो। लिखते चुनांचे सिलसिला रशीद अहमद गंगोही साहब का इस तरह है कि मौलाना रशीद अहमद साहब बिन मौलाना हिदायत अहमद बिन काजी पीर भैया, तुम्हारे दादा का नाम ही पीर बख्श है। ये तुम्हारे दादा का नाम पीर बख्श है। ये हमारी किताबें नहीं है, दोनों किताबें तुम्हारी हैं। तक़वियतुल ईमान कह रही है पीर बख्श नाम रखने वाला मुशरिक है, और तज़किरतुर रशीद कह रही है जनाब रशीद अहमद गंगोही के दादा ही पीर बख्श थे। अब बताओ
ایمان کا فتویٰ جب فتاوی تذکرۃ الرشید پہ لگ گیا تو رشید احمد گنگوہی کے دادا کون ہوئے؟ مشرک ہوئے. بولے مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور جب مشرک ہوئے تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جب نکاح ٹوٹ گیا تو جو بھی الٹ پھیر ہوا رشید احمد گنگوہی کے ابا پیدا ہوئے. اب یہ فتاوی تمہارا تقویۃ الایمان کا پڑھو تو اور یہ کتاب پڑھو تو ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے ابا حلالی نہیں تھے بلکہ یہ مت کہنا کہ میران بھیا آئے تھے حرامی کہہ کے چلے گئے. یہ تو تمہاری کتاب چلا چلا کے کہہ رہی ہے. ہم نے صرف کتاب پڑھ کے عوام کو سنائی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. اب ہم اتنا اور ضرور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ جو رسول کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا وہ حلالی نہیں حرامی ہوگا. تو گستاخ رسول نہیں ہوگا. یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا. جب مجنون کہا گستاخی کری قرآن نے کہہ دیا اتلم بعد ذلک زنیم. ولید ابن مغیرہ مطمئنہ تحقیق سے ہے. رب یہیں خاموش نہیں ہوا بلکہ آگے کہا سنسمہ علی الخرطوم. ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے مولا. وہ ولید ابن مغیرہ کا منہ تھا، سور کی تھوتنی نہیں تھی. مولا ولید ابن مغیرہ کے دانت تھے، سور کے دانت نہیں تھے. مولا ولید ابن مغیرہ کی زبان تھی، سور کی زبان نہیں تھی. تو نے سور کی تھوتنی کیوں کہا؟ آج کا کلی کو پیٹ میں ہی درد ہوتا ہے. کہاں سور کا درد ہے؟ رسول کا سور نہیں کہنا. تقریب تو بڑی اچھی تھی مگر کتا نہیں. ادب ضروری ہے. مطلب تم سکھاؤ گے یا خدا سکھائے گا؟ مطلب تم سکھاؤ گے یا محبوب خدا سکھائے گا؟ اٹھو رسول پاک سے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل البدع کلاب و اہل النار. اہل البدع شر الخلق والخلیقہ. تو مصطفیٰ سے نبی فرما رہے ہیں بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں. بدعتی انسان جانوروں میں سب سے بدتر ہے. حدیث پڑھے تو بے ادبی ہو جائے. کون سا اخلاق لے کے آئے ہو؟ کون سی تہذیب لے کے آئے ہو؟ ہمارے مذہب میں اخلاق تہذیب بھی ہے. ہمارے مذہب میں تلوار اور دور رہنا اور جہاد بھی ہے. دونوں چیزیں قرآن کے اندر ہے. کسی اور بار آیا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن مختصر اتنا سن لو. قرآن نے یہ فرمایا ہے وہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں نرم ہے، کافروں پر سخت ہے. آج اس کا الٹا کرنے کے بعد اس کو تہذیب کہا جا رہا ہے، اس کو ادب کہا جا رہا ہے، اس کو تمدن کہا جا رہا ہے. وہابیوں کے ساتھ کھانا کھانے کو تہذیب میں جوڑا جا رہا ہے. دیوبندیوں سے ہاتھ ملانے کو تہذیب سمجھا جا رہا ہے. قسم خدا کی یہ تہذیب نہیں تخریب ہے. یہ تخریب ہے، یاد رکھنا. قرآن پاک کی تہذیب یہی ہے جو رسول کا ہے وہ تمہارا ہے، جو رسول کا نہیں وہ تمہارا. ہم بات کہہ دیتے ہیں مولا یہ تو بتا دے اس کا منہ تھا، خالق تو تو ہی تھا. مولا تو نے اس کے منہ کو سور کی تھوتنی کہا کیوں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کو مجنون بولا کیوں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن پاک دستور ہے کہ نہیں؟ اصول ہے کہ نہیں؟ ہماری پوری زندگی کا نہیں بلکہ قیامت تک. صرف ہماری زندگی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک بھی دستور ہے کہ نہیں؟ مولا قرآن پاک میں کہا تم صدیق اکبر سے کہلوا دیتا، عمر فاروق کے ان سے کہلوا دیتا، عثمان غنی کے ان کو بلوا دیتا. تم بولو جب وہ مجنون کہہ کے گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 1000 بار زور سے بولو. جب اس نے ہمارے آقا کو ایسا کہا مولا صدیق اکبر کو آگے بڑھا دیتا تم بول دو، عمر فاروق کو بڑھا دیتا تم بول دو، عثمان غنی کو بڑھا دیتا تم بول دو، مولا علی کو بڑھا دیتا مولا تم بول، حضرت علی سے کہتا تم بول دو. سب کو خاموش کر دیا. مولا تو بولا حکمت کیا ہے؟ مولا حکمت کیا ہے؟ سب تھے، سب کو خاموش کر دیا. رب کی رحمت نے جواب دیا میں دستور بنانا چاہتا تھا، میں قانون بنانے جا رہا تھا. سنو محبوب کو جو معاذ اللہ بارگاہ میں محبوب کی ادنا سے گستاخی کرے گا پھر اس کے منہ کو منہ نہیں سور کی تھوتنی کہا جائے گا، پھر اس کو حلالی نہیں مطمئنہ تحقیق سے کہا جائے گا. اور اگر صدیق اکبر سے کہلواتا تو زمانہ کہتا ہے یہ تو قول صدیق اکبر ہے. عمر فاروق سے کہلواتا تو زمانہ کہتا ہے یہ تو عمر کی بات ہے. اگر عثمان سے کہلواتا زمانہ کہتا ہے عثمان کی گفتگو ہے. علی سے کہلواتا زمانہ کہتا ہے یہ تو علی کی بات ہے. میں نے سب
کو روک دیا اور زمانے کو پیغام دے دیا، سنو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادنا توہین کرے تو اس کے منہ کو منہ نہیں، سور کی دھوتنی کہا جائے گا۔ اور یہ کسی بندے کی بات نہیں، یہ کسی مخلوق کی بات نہیں، بلکہ خود خالق واہ 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 کی بات ہے، خود خدا کا پیغام ہے، تاکہ قیامت تک دستور بن جائے، قیامت تک قانون بن جائے کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کے منہ کو منہ نہیں، سور کی دھوتنی کہا جائے گا، اور اس کو بے ادبی نہیں بلکہ سنت پروردگار سمجھا جائے گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنت پروردگار ہے میاں۔ اب آپ امام صاحب سے جو حضرت اشتیٹ ہے، جنبر رسول ہے، حرامی کہا کیا ہوا؟ بھیا نے آپ نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ حضور ایک بات پوچھوں، آپ محراب میں کھڑے ہو کے بھی کہہ رہے تھے، آپ نے محراب میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا اگر اعتراض ہوتے ہیں تو پہلے اعتراض خود بھی ہونا چاہیے، پہلے خود بیٹھو بعد میں کسی کو کہو میں نے کسی کو راوی نہیں کہا۔ حضرت کہ آپ نے جب تراویح سنائی تھی تو یہ آیت چھوڑ دی تھی، اتلم بعد ذلک کیسے کنارے کر دیا تھا یا پڑھا تھا؟ نہیں، اس کو تو پڑھا تھا، کنارے کیسے کر سکتے؟ میرے باپ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اس کو پڑھا تھا تو ذرا ترجمہ بھی پڑھا ہے کبھی؟ ہاں یاد نہیں ہے، یہ تو نہیں یاد ہوگا، مطلب کی یاد ہوگی، میٹھی میٹھی ہم کڑوا کڑوا کو مطلب کی یاد ہوگی۔ نہیں آپ بچو گے تم بھی نہیں۔ اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ مسجد کی محراب میں بھی پڑھنا پڑے گا اتلم بعد ذلک صحیح، مسجد کی محراب میں مصلی امامت میں پڑھنا پڑے گا تبت یدا ابی لہب وتب، مسجد کی محراب میں مصلی امامت پر پڑھنا پڑے گا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ مولا قرآن میں کیوں نازل کر دیا؟ رب نے فرمایا سنو میں نے دنیا کو محبوب کے لیے بنایا ہے، جو محبوب کا نہیں وہ پروردگار کا نہیں، جو محبوب کا ہے وہی پروردگار کا ہے۔ رضا پکار کے کہتے ہیں اجابت، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ روکا انشاءاللہ آدھا گھنٹہ اور چلے اور تھوڑا جی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے ہوں، جانا تو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا۔ مار پھوک مار پھوک مار، حضرت عیسیٰ اور پھر ادھر آ جاؤ رضا کی بارگاہ میں، تو پھر پیغام ملے گا خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں، سبھی سے کہیں، یہ بھی کہیں نہیں ہے کہیں ہے، کہیں نہیں ہے کہیں ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، سبھی سے کہیں کہنے کے بعد ہوا یہ کہ کہیں نہ بنی۔ یہ بے خبری کہ صرف امت مصطفیٰ نہیں کہ خلق و پھری آقا کہاں سے کہاں تمہارے رضا کی بارگاہ میں آؤ گے، نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیا، اور جب رضا کی بارگاہ میں آؤ گے تو پیغام ملے گا رسول و ملک پہ درود ہو، رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو کہ وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے، مگر ایک ایسا، اگر ایک دکھاؤ گے تو وہی احمد مختار ہے، وہی سید الابرار ہے، وہی ہمارا اور تمہارا محبوب پروردگار ہے، وہی آمنہ کا لال ہے، مگر ایک ایسا دکھاتے دو جو شفیع روز شمار ہے، اس کی بارگاہ کا ادب۔ رضا بولے یہ ادب کے بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، نہ سما کو تیز روش روا نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، نہ سما کو تیز روش روا نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، وہ جو نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی پن ہے پن سے ہی باغ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بات یہ چل رہی تھی وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا۔ جو مانگ رہا ہے خدا سے مانگ، حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا بھی ایک قول بڑا پیارا جو قرآن میں آیا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ عید میلاد النبی کا کبھی انشاءاللہ اور پروگرام کرو گے تو اسی پہ آگے بتا دوں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آیت سنو قرآن پاک، قرآن پاک میں نے منگایا تھا لیکن وہ آیت میں نہیں یاد کر پایا، مطلب یاد نہیں مانا کہ میں نوٹ کر کے لایا، حافظ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرمائے
اور محبوب کا سچا امتی بنا دے. یہ یاد رکھنا، مجھ کو عالم کہو گے نا آپ کا تو کام ہو جائے گا. مجھ کو کنٹرول کرنا، نفس بھڑکنے نہ پائے. مجھ کو کنٹرول کرنا. مجھ کو مفتی کہہ دیا صاحب تو میں بہت بھول گیا. آج کل یہی معاملہ ہے، مفتی نہیں کہوں تو ناراض ہے. کہاں سے ناظم صاحب کو بلایا، جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں. ارے میاں ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، اس سے بڑا لقب کیا ہے؟ مرسلین نے عاشق مصطفیٰ ہونے کی تمنائیں کری، اور وہ تمنا نہیں بلکہ کری نہیں بلکہ تھے عاشق مصطفیٰ تھے، تمنا امتی ہونے کی کری. آج ہماری بولیوں کا بخار اتنا ہو چکا ہے کہ مفتی نہیں کہے گا یہ نفس رضا بولے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اور ایک شعر سنو سبحان اللہ، میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو اپنے آپ توبہ کرتا ہوں. اور کیا بتاؤں یہ بھی نکل کے بات، یہ میاں بیان بھی کرنا نہیں چاہیے تھی. توبہ جو کریے اللہ معاف کرے، نہ بیان کرتے تو اللہ ہی کرنا ہے. خیر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں تو تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں اور بڑا مطلب کبھی ایک تاریخ ہو جاتی. رضا فرماتے ہیں نفس میں خاک ہوا. نفس دیکھیے ایک بات بتاؤں، اگر احساس ختم ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں بن سکتے. احساس بہت بڑی چیز ہے. اب آپ سمجھیں گے اس سے، میں بتاؤں نا، اگر کسی نے باپ کو گالی دی تو آپ کو محبت ہوگی، احساس فوراً پکڑ لے گا. اور احساس نہیں ہے تو چلا جائے گا. اگر ماں کی کسی نے بےعزتی کری، احساس ہوگا تو دو بوسے مار کے ہی آئے گا، اور احساس نہیں ہوگا تو چلا جائے گا. احساس بہت بڑی چیز ہے. یہ شعر پڑھو، احساس کرنا کبھی کہ اعلیٰ حضرت لکھ رہا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو عاشقوں کا امام ہے. یہ وہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، رسول پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، رب کی برکتوں میں سے ایک برکت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ لکھ رہے ہیں نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا ہے میری جان کے کھانے والے، اے میری جان کے کھانے والے. لہٰذا دعا کرنا مولا ہم کو نفس کے حملوں سے بچائے، نفس کے حملوں سے بچائے. بس آئیے فوراً وہی آیت سنیے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے. رب فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا. یاد کرو مقبول آیت مقدس یاد کرو. جب عیسیٰ ابن مریم نے مٹی سے ایک پرندے کی صورت بنائی، ایک پرندہ بنایا، مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے پرندہ بنایا، پانی لے کے گئے آپ پیر صاحب کے پاس، حضرت فاتح کشمیر کی بارگاہ میں حضور دم کر دیں. دم کر دیا تو دم آ گیا. اب آپ نے گھر والوں کو پلا دیا تو ان میں دم آ گیا. دیو کا بندہ بے دم ہونے لگا. آپ یہ تو شرک کر دیا. بھوک میں کیا وٹامن تھے، وٹامن سی تھے، وٹامن ڈی تھے، اینٹی بائیوٹک تھا، پیراسیٹامول تھا، کیا تھا اس کے اندر؟ بھوک میں کیا تھا؟ ہم وہی کہیں گے نا آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں. جی گئے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھنا ہے تو آنکھ پہلے صحیح کر اپنی. اب جب اندھا آگے کہے یہاں اجالا نہیں ہے تو لائٹ میں ٹھیک کرنا، اسے کہنا اپنی آنکھیں صحیح کر دے. یہاں اجالا بہت خیر کیوں مانگا آپ نے؟ بھوک پانی گئے اس کے بعد لے کے گئے، اس کے بعد دم کروا لیا. یہ کیا وٹامن آ گئے، یہ کیا اس کے اندر بھوک سے کوئی پیراسیٹامول آ گیا، اینٹی بائیوٹک اس میں آ گئی، کیا اس کے اندر برفامول، کیا اس کے اندر کون سی ٹیبلیٹ گھس گئی کہ بخار ہے تو پھر آدھو ٹھیک ہو جائے گا، نظرہ ہے تو پھر آدھو ٹھیک ہو جائے گا، جنات ہیں پھر آدھو تو ٹھیک ہو جائے گا، اثرات ہیں پھر آدھو تو ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے کہا تو سوچتا رہے یا پھر آتے بھی ہیں ٹھیک ہوتے بھی ہیں. کتاب لگاتا رہے، کیلکولیٹر چلاتا رہے، حدیث پاک کی چادر کے نیچے اپنا سر ڈالتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. تو جب سر نکالتے ہیں تو دعا مقبول ہوتی ہے، عزتوں سے نواز دیے جاتے ہیں. ہم لاوارث نہیں ہیں، وارث پاک ہمارے وارث موجود ہیں. تم یہی دعا بھاؤ لگاتے رہو کیا ہوا میاں؟ وہ ستاروں پہ کمندے ڈال کر بھی آ گیا، تم ادھر بیٹھے زمین پہ مشورہ کرتے وہ کرتے رہو، جوڑ گھنا پڑاؤ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یا نبی کے دیوانے کہاں کے کہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. یہ قرآن میں دکھاؤ بھوک میں کون سی طاقت ہوتی ہے، بھوک مار دو تو کون سی طاقت. اب آج کل سمجھا دوں، دیکھو آج کل بھوک نہیں طاقت ہے، حالت خراب ہے بھوکوں سے، حالت خراب ہے. اب ان بھاوڑوں سے پوچھو اس بھوک میں بیماری کہاں سے آ گئی؟ جس بھوک میں طاقت نہیں ہو سکتی اس بھوک سے بیماری کیسے ہو رہی ہے؟ یہ لگے ہیں لیبر چلا رب نے منہ بند کروا دیے. جو قرآن پہ بولے، جو مسجدوں پہ بولے، جو نمازوں پہ بولے پابندی لگائیں گے. رب بولا نماز پہ پابندی، قرآن پہ پابندی، لے تیرے منہ پہ پابندی.
ہندوستان سے لے کر دوسرے ملک تک پابندی منہ پہ نہیں بولیں گے، نہیں تم سے بھی نہیں بولیں گے، اماں سے بھی نہیں، ابا سے بھی نہیں، بہنا سے بھی. بولے کیوں؟ بولے بھوک نکلے گی، اس تک پہنچے گی، اس کو بھی اثر ہو جائے گا. ہم نے کہا بہادروں سے پوچھو یہ جو رونا رونا ہو رہا ہے کرونا کا ہے نا، بڑا رونا رونا مچا ہوا ہے کرونا کا. اس بھوک میں طاقت کہاں سے آ گئی بھیا؟ پیر صاحب کی بھوک میں طاقت نہیں، بڑیوں کی بھوک میں طاقت نہیں، اللہ والوں کی بھوک میں طاقت نہیں. یہ کافروں کی بھوک میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ خود بھی بیمار تھا، دوسرے کو بھی بیمار کر دیا. ظاہر سی بات ہے جو ہوگا وہی تو اس کی بھوک میں سے آئے گا. بیمار قلب تو پہلے ہی سے تھا، بیمار جسم بعد میں ہو گیا. کافر تھا تو دل تو ویسے ہی بیمار تھا اس کا، ہے نا. اب جسم بعد میں بیمار ہو گیا. بھیا اس بھوک میں طاقت کہاں سے آ گئی؟ اب ہندوستان والے بولے پین لگاؤ، پاکستان والے بولے پین لگاؤ، لبنان والے بولے پین لگاؤ، ایران والے بولے پین لگاؤ، سعودی عرب والے بولے پین لگاؤ. اب ان نزدیکوں کو لے کے جاؤ اور کورونا والے کے برابر میں کھڑو کر بات کرو، تنازع بات کرو. کیونکہ تم کہتے ہو جو دیتا ہے خدا دیتا ہے، اس کی بھوک بیماری کیسے دے دے گی؟ دیتا ہے خدا دیتا ہے، اس کی بھوک بیماری کیسے دے دے گی؟ اگر اس کافر کی بھوک بیماری دے سکتی ہے تو پیروں کی بھوک شفا دے سکتی ہے. اگر اس کی بھوک سے بلا پھیل سکتی ہے تو پیروں کی بھوک سے بلائیں ٹل سکتی ہے. بھوک سے بیماری پھیلتی ہے، یہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو، اور ولیوں کے بھوک سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ عقیدہ ہمیں مبارک ہو. بھوک نہ آنے کا یہ بھوک میں طاقت کہاں سے آئی گئی؟ اس میں کیا، اس کے اندر کیا کینسر بھول گیا؟ اس کے اندر اس بھوک میں کیا ہے؟ پتا چلا رب نے دکھا دیا. دیکھو مجھ سے برابری کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ایک چھوٹا سا نزلہ بخار آئے گا اور تم بچا نہ سکو گے. تم بڑی اونچائی پہ ہو رہے تھے، رب نے دکھا دیا دیکھو تم ابھی پہنچے کہاں تک ہو. ایک چیز کی دوا تلاش نہیں کر سکتے، تم بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. رب قادر مطلق ہے، رب قادر، رب حقیقی سبحان اللہ طاقتور ہے. اس نے دکھا دیا کہ میرے قرآن اور میری نماز پہ پابندی لگانے چلے تھے، میں تمہارے منہ پہ تمہیں سے پابندی لگوا دوں گا. اس کی عظمتیں سبحان آمنے کا ڈرو مت، دروشی پڑھو اور اس کے بعد سبحان اللہ گھر سے نکلو. کورونا ورونا لوگ روتے رہیں گے اور انشاءاللہ تم مسکراتے رہو گے. اور موت جب کیوں بھی تو آئے گی، کورونا سے نہیں آئے گی تو ہارٹ اٹیک سے آ جائے گی، ہارٹ اٹیک سے نہیں آئے گی تو ہیمریج سے آ جائے گی، ہیمریج سے نہیں آئے گی کوئی نہ کوئی سبب تو بنے گا. کچھ نہیں ہوگا تو بستر پہ لیٹے جائیں گے. جانا تو ہے ہمیشہ کے لیے، آئے تھوڑی ہے، اور جانا ہے تبھی تو کہنا ہے پس مردن ہے وعدہ دیدار، شوق جانے کا کیا کرے. بات بتا دوں یہ اس ٹائم بڑا اچھا نقطہ آ گیا. یہ جو بات آ گئی نا، یہ نقطہ کہیے یا جو بھی کچھ کہیے، مجھے نقطے کہاں آتے ہیں بھیا؟ سرکار کو کرم ہوتا میرے پیر کا عرس کا، تو یہ اچانک بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آ گئی کہ اگر بھوک کچھ نہیں کر سکتی تو کورونا کیوں پھیل رہا ہے؟ طاقت ہوتی ہے، اس سے ثابت ہو گیا. اب میں سمجھاؤں اور یہی ختم کر دوں بس. بات نکل جائیے. قرآن پاک کی آیت بسم اللہ فرماتا ہے استخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی. اور یاد کرو جب تم ایک پرند کی مورت مٹی سے پرند کی سی پہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب تم پرند کی مٹی سے پرند کی سی مورت بناتے وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ جب تو بنا تھا خطاب یہ نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہو رہی. جب تو بنا تھا مٹی سے من الطِّينِ مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کی سی مورت پرندے کی سی صورت بِإِذْنِی میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِیہا. جب تو بناتا تو وہ صرف مٹی کا ایک پرندہ ہوتا، کھلونا ہوتا. آپ نے بھی بنایا کھلونا نہیں بنایا. بچپن میں گراؤنڈے بنائے، گراؤنڈے کہا جاتا ہے گھر بنایا مٹا دیے. بچپنے میں کسی نے دوسرے کو توڑ دیا، لڑائی کرنے لگے، بہت کچھ ہوتا بچپنے میں. آج کل بچپنے بھی بدل گئے. کیا تقریر کروں اس کو؟ اتنا یاد رکھنا کہ اپنے بچوں کو موبائل کی خرافات سے بچا کے گود میں لے کے بچپنے میں یہ ضرور سنانا اپنے رضا کے قربان جاؤ، پیارے رضا کے قربان جاؤں، شیر رضا کے قربان جاؤں، مشاہد رضا کے قربان جاؤں. جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کو پکارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اور یہ اعلان کرتے رہنا دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لے وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو گود میں لے کے انشاءاللہ قیامت تک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. دوسری بیماری
بات کیا کہہ رہا تھا کہ مٹی کی جب مورت بنائی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو قرآن کہہ رہا مٹی کی مورت تھی، صرف مٹی کی تھی. بعد میں کیا ہوا؟ فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم نے اس میں پھونک ماری. پھر پھونک ماری. ان وہابوں سے کہا ہم پانی پڑوا لائے حضرت سے. انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کر کے پڑھ دیا حضرت سے، علماء اہل سنت سے، حق وہ عالم سے پانی پڑوا لائے. تو کہتے ہیں اس وہ پانی میں تاثیر کہاں سے آئی؟ قرآن پاک سے دیکھ. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تو پرند کسی مٹی سے پرند کی مورت بناتا، فَتَنْفُخُ فِيهِ، اور اس میں پھونک مارتا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میرے حکم سے تیرے پھونک مارنے کے بعد زندہ ہو کے اڑنے لگتا. عیسیٰ ابن مریم ہے کہ جن کی پھونک کا عالم یہ ہے کہ مٹی اٹھا لی بے جان ہے، مٹی اٹھا لی بے زبان ہے، مٹی اٹھا لی بے جسم ہے، مٹی اٹھا لی کوئی اس کی طاقت نہیں، ایک مٹی خاک ہے. اور پرندے کی مورت بنائی، بجان دی جب مورت تو جسم تیار ہوا مگر جان نہیں ہے، جسم تیار ہوا مگر اس کے اندر خون کا دوام نہیں. اور جب اپنی پھونک ماری تو جان بھی آ گئی، وہ اڑنے بھی لگا. آپ کو پتا ہے کون سا پرندہ بنا؟ تفسیر پاک پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا یہ چنگارا بنا. اس کی خاصیت اگر پڑھیں نا بڑی عجیب ہے. چنگارا کی خاصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہنستا ہے تو انسانوں کی طرح ہنستا. اور بھی پڑھیے گا، بہت سارے معاملات ہیں وہ سب پڑھتے رہیے. یہ چنگارا بنایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے. بنانے کے بعد پھونک ماری. رب کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا، مولا پھونک حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے کیوں لگوائی گئی؟ بنا پھونک کے تو حکم دیتا وہ پرندہ اڑنے لگتا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مٹی سے لے کے پرندے کی مورت بناتے اور مولا تو حکم دیتا وہ اڑنے لگتا. تو نے پھونک کیوں لگوائی عیسیٰ ابن مریم کی؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا میں دستور بنانا جا رہا ہوں. دیکھو میری بارگاہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی پھونک بے چارہ لاچار نہیں ہوا کرتی، بلکہ ان کی پھونک پہ تاثیر ہوا کرتی ہے. وہ پھونک مار دے تو بے جان جان والے ہوا کرتے ہیں. جب ان کی پھونک کا یہ عالم ہے تو یہ علماء اہل سنت جو حق کو عالم ہے، انبیاء کے وارث فرمائے گئے ہیں، اگر ان کے پاس ہم گئے پانی کی بوتل لے کر اور انہوں نے آیتیں پڑھ کر درود پاک پڑھ کر ہمارے پیر نے اس پانی پہ دم کر دیا، اس پانی نے پھونک مار دی، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اب اس پانی میں تاثیر آ گئی، رحمت خدا آ گئی، اس میں بیماریوں سے شفا آ گئی، اس میں پریشانیوں سے نجات آ گئی. اور یہ عقیدہ ہمارا شرک و بدعت نہیں بلکہ قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ ہو وہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے. کوئی عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی نص قطعی سے ثابت ہے، کوئی حدیث صحیح سے ثابت ہے. فرق یہ ہے بخاری تم بھی پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، رات بھر تم بھی مطالعہ کرتے ہو، رات بھر ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، مگر ہم کہے دیتے ہیں کان کھول کر سن لو بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. عشق رسول دل میں بساؤ پھر قرآن پاک پڑھو گے تو پھر پکار پکار کے کہو گے اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور تجھ سے پھر ممکن ہے کب بدعت رسول اللہ کی. عشق رسول دل میں بسا کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرو گے تو کہنا پڑے گا پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی نعت کو بیان کیا. آگے بتا دوں اس ترجمہ سن لو سمجھ میں آ جائے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پرندے کی سی مورت بنائی مٹی سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک ماری، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، رب فرماتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگی. اچھا بھیا پرندے نے پھونک مار دی تو وہ اڑنے لگی، پھونک کی تاثیر ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، طاقت اللہ کے پاس ہوتی ہے، وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے. آگے پڑھ. رب فرما رہا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اور تو مادر ذات
اندھے کو اور وہ بس کے بیمار کو تو شفا دیتا تو شفا دیتا اجازت رب کہہ رہا میں دیتا مگر شفا تو دیتا. یہ قرآن پاک کا پتہ چلا جب عیسیٰ ابن مریم شفا دے سکتے ہیں تو مصطفیٰ شفا کیوں نہیں دے سکتے, حبیب خدا شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ نبی ہے اور ہمارے مصطفیٰ امام الانبیاء ہے, امام الرسل ہے. جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حبیب خدا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ رضا پکار کے کہتے ہیں, رضا اعلان فرماتے ہیں, رضا پیغام دیتے ہیں, مالک کونین ہے تو پاس کچھ رکھتے رہی تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ اے مالک کے حبیب یعنی محبوب و مرید میں نہیں میرا تیرا. بس یہ آیت اور پوری سن لو. یہ جو بیٹھے نا بڑی دور جانا ہے حضرت کو سوچ رہا ہوں کہ بھیا ختم نہیں کرتے, انہیں پتہ بھی مل رہا ہے. میں آخری بات کہتے کہتے بھی 2 گھنٹہ لگا دیتا ہوں, میں لگا نہیں دیتا ہوں قسم کا. میں ایک بات اور بتاؤں,